अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। नया दिन है, नया हफ्ता है, तो आई एम श्योर कि आपने पूरा जो आपका वीकेंड है बहुत अच्छा गुजरा होगा और अल्लाह करे कि आपका पूरा आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत ही खूबसूरती से गुजरे और बहुत जो है वो आसान अंदाज है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है और जिस तरह से सर्दी बढ़ती जा रही है हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखें। और जब ख्याल की बात आती है तो हमें बड़ा आदत होती है, हमारे वालिदैन हमेशा से बच्चों को जो है ना बड़ा पैम्पर्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से समहाउ एक सर्टेन स्टेज आती है जिसके बाद हम जो है वो लाइफ की बहुत ज्यादा हर्डल्स और चैलेंजेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम उस तरह से उसे जो है वो फेस नहीं कर पाते। तो हमेशा से पेरेंटिंग में एक बहुत अहम फैक्टर ये होना चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ लाड प्यार मोहब्बत सब करें, लेकिन उसे मेंटली एंड फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाएं, उसको कुछ कहते हैं ना कि रियलिटी चेक टाइम टू टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जिंदगी में जो है ना जो टर्न एंड ट्विस्ट है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जब भी वो सामने आए तो आप एज सर्वाइवल उसे जो है उस सर्वाइवल स्पिरिट के साथ उसको फेस करें और अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीख के आगे बढ़ें और माजी में कभी मत अटके रहें, क्योंकि जब आप माजी में अटके रहते हैं तो आप अपने हाल और मुस्तकबिल दोनों को खराब करते हैं। तो कोशिश करें माजी की गलतियों से सीखें, हाल को बेहतर और अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाएं। और आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। सर्दी की शिद्दत है उसमें तो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और धुंध का राज जो है वो ताहाल बरकरार है। हर तरफ हमें जो है वो धुंध दिखाई दे रही है, अजीब सी मौसम में नमी भी है, धुंध भी है और सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। पूरा दिन जो वेदर है वो क्लाउडी रहेगा, फॉगी रहेगा। तो जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो कोशिश करें कि अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलें। अपने खाने में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे आपको जो है वो गर्माइश मिले और बहुत ज़्यादा जो है आप डिफरेंट तरह की बीमारियों से बच सकें। और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जब सूरज नहीं निकलता है और मौसम में एक तवाज़ुन दिखाई नहीं देता है तो आपका मूड भी बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को चेयर अप करने के लिए कुछ ना कुछ अपने आप को मसरूफ़ रखें, अच्छे से एक्टिविटीज़ में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करें और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन सबको सेहत अता फरमाए। आगे बढ़ेंगे, हरमीन फातिमा है जी, आज उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हरमीन। अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी का हर दिन बहुत खुशियों भरा, बहुत मुसरतें और ढेरों कामयाबियां लेकर आए। अल्लाह ताला आपके नसीब नहीं करे। और इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हरमैन। अल्लाह करे कि आप जितनी प्यारी खुद हैं आपके नसीब भी उतने ज्यादा प्यारे हों, आपके वालिदैन को आपकी खुशियां देखना नसीब हो और आज के स्पेशल दिन को आप बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फर्स्ट बर्थडे या सेकंड बर्थडे जो पहले की कुछ बर्थडेज होती हैं वो उसके पेरेंट्स के लिए बड़ी ही खास होती हैं। तो आई एम श्योर कि ये खास दिन जो है हमेशा से आपकी जिंदगी को भी इतना ही ज्यादा खास बना दे, आपको हर दुख से हर तकलीफ से दूर रखे। जब भी दुख और तकलीफ की बात आती है तो जैसे ही बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले वालिदैन ये सोचते हैं कि अच्छा जब ये बड़ी होगी इसकी शादी करेंगे। शादी के लिए जो है ना वो पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि क्या तैयारियां करनी है, किस तरह से। और आजकल तो महंगाई इतनी हो गई कि शादियां करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और ज्वेलरी आप शादी पे दे दो ये तो जो है ना वो ख्वाब की तरह ही एक अब तो लगने लग गया है। पहले होता था कि हम अपनी नानी दादी के जमाने में सुनते थे कि 25 तोले 50 तोले 100 तोले तक जो है वो लोग एक दूसरे को देते थे। बड़ा ये मतलब ना तब सेविंग के नाम पे भी जो है वो ज्वेलरी बनाई जाती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सेविंग के नाम पे ज्वेलरी खरीदना तो क्या पहनने के लिए भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो ज्वेलरी को जो है वो अपने जो है वो अपनी रख सके, अपने वार्डरोब में से सजा सकें, क्योंकि अब लोग आर्टिफिशियल पे स्विच कर गए हैं। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल का दौर बढ़ता जा रहा है इससे जो ज्वेलर्स हैं उनकी साख को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और ज्वेलरी की जो इतनी महंगाई हो गई है क्या इसमें इसकी कीमतों में कमी आएगी और इससे पूरी ज्वेलर्स मार्केट को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद अली राना है, प्रेसिडेंट फैसलाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन और साथ ही साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? सर आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सर जैसे कि मैंने मेंशन अभी किया है कि पहले के दौर में जो है हमारे बुजुर्ग ज्वेलरी को एज एसेट के तौर पर रखते होते थे, लेकिन आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि ज्वेलरी खरीदना और ज्वेलरी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। जी शुक्रिया, मेहरबानी।
सिटी 41 का। तो पहले तो बात ये है जी, आप कह रहे थे नाना दादे वाले, वो अब तो वो जनरेशन ही चली गई है जिनके पास 100-100 200 तोला सोना होता था, अपने बच्चों को ऐसे ही जब उनका कोई टाइम आता था वो बच्चों को गिफ्ट कर देते। अब ना वो लोग रहे हैं, ना उनके पास अब वो सोना है। तो सोने का तो अब सोचना किसी के लिए, मैं कहता हूँ, ख्वाब भी बन गया। तो पहले जो हमारा हिसाब होता है 10-10 तोले 20-20 तोले आम बंदा बना लेता था, अब वो बड़ी मुश्किल 1 तोले पे 2 तोले पे, बहुत रेंज हो जाए 3 तोले पे, इससे ज़्यादा सूरत हाल उनकी गुंजाइश ही नहीं है। हालात ही ऐसे हो गए हैं, रेट ही इतना चला गया, 2,17,000 18,000 20,000 लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए। तो हालात तो ये हैं, अब तो लोग अपना सरवाइव तो सोना बेच के कर रहे हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं और लेने वाले तकरीबन बस आप यही कह लें कि 10% है, 90% तो लोग बेचने वाले ज़्यादा। बिल्कुल। और ऐसे इस पूरी सूरत हाल से अगर ज्वेलर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि सारी बातें जो कारोबार करने वाले हजरात हैं, अगर इस तरह से रोज़ बरोज़ जैसे आपने कहा कि 90% तक जो है वो बेचने वालों में इजाफा हुआ है, तो फिर कारोबार को इसने किस हद तक जो है मुतासर किया है? कारोबार तो जी बहुत मुतासर हो गया। कारोबार अब जो हमारे ज्वेलर थे वो तो अपने शॉप्स बंद करने शुरू कर दी उनके हवाले से। अब उनके सोना ही नहीं है तो कारोबार कैसे करेंगे, पैसे ही नहीं है जिनके पास बेचने वाले हैं। अब तो सोना 5 तोले सोना आ जाए तो 20 लाख है, तो 20 लाख कैश ही नहीं उसके पास, वो कहाँ से लेके आएगा? तो इसलिए बहुत मुतासर हो गए हैं। काफ़ी जो कारीगर हजरात हैं वो भी बहुत मुतासर हैं हमारे साथ कम से कम को 7-8 शोबे हैं जो हमारे रिलेटेड हैं, जैसे पॉलिश वाले हैं, जड़ाई वाले हैं, नग वाले हैं, वो सब। तो हमारा काम चलेगा तो उनका काम चलेगा ना। अगर हमारा काम खत्म हो गया तो वो बेचारे वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में बहुत इजाफा हो रहा है, लोगों में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब्दुल रहमान, जैसे हम महंगाई की बात करते हैं तो हमारे तमाम कंपोनेंट्स जो है हमारी सियासत के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। इलेक्शन भी अब करीब है, सियासत की क्या सूरत हाल है? थैंक यू जीनत। देखिए, ये अक्सर बात होती है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज़रूरी होती है, फिर ही जाके जो है वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर पिछले 2-3 साल में या पिछले 5 साल में जिस तरह से हुकूमतें बार बार तब्दील हुई हैं, तो उसकी वजह से सारे कारोबार पर असर पड़ा। फिर एक्सपोर्ट बंद हो गई, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम बंद हुआ, तो उसका ये असर पड़ा कि लोग गोल्ड की जानब चले गए, जो इन्वेस्टर होते हैं। तो गोल्ड का रेट आप देख लें कितना जो अप गया है, फिर नीचे आया, अब जो है वो काफ़ी बैलेंस है। तो यहाँ पर इस स्टेबिलिटी में या इनस्टेबिलिटी में मसला ये बनता है कि यहाँ पर फिर लोग ट्रेड नहीं कर पाते ना प्रॉपर, जिन्हें चाहिए होता है। पिछले दिनों जो क्राइसिस चला है उसमें लोगों ने अपना गोल्ड बेच दिया। राणा साहब ने दुरुस्त कहा कि लोग खरीदने वाले नहीं बचे। तो अब यहाँ पर उम्मीद है इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसका जो पहला प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर कागजात जमा हो गए, इतराज़ हो गए, निशानात मिल गए, पीटीआई को जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानब से। अब आज़ाद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। कोई भी जो नई हुकूमत बनती है, नून लीग की बनती है, पीपल्स पार्टी की बनती है, या आज़ाद कैंडिडेट बनाते हैं, या कोई मजहबी पार्टी बनाती है, तो वहाँ पर उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी का बड़ा इम्कान मौजूद है। क्योंकि जब हुकूमत बन जाएगी, हुकूमत कोई वज़ीर आज़म होगा, वो अपनी 5 साल की पॉलिसीज़ लेकर आएगा, जिसमें रिलीफ भी होगा, जिसमें महंगाई में कमी के जो दावे इलेक्शन कैंपेन में किए जाते हैं वो भी होंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई अच्छी खबरें होंगी, इंपोर्टर्स के लिए होंगी। तो ये सारा कुछ फिर जब कारोबार चलता है मुकम्मल तौर पर, तो उसमें जो है वो लोग फिर चीज़ें भी खरीदते हैं, जिसमें अभी आप देख लें कि कितनी ब्रांड्स हैं और उस पर सेल लगी हुई हैं, और सर्दी अपनी पीक पे है और वो 50% पे बेचने पर मजबूर है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स सेल लगा रहे हैं 50% ऑफ पे कि कोई आ जाए उनके बुफे पे, या ये वो लोग नहीं आ रहे। इसी तरह से दीगर चीज़ें, मतलब लोगों के पास देखें, पब्लिक तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन खरीदने की इस्तात जो है वो कम होती जा रही है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पर जो रुपए की सर्कुलेशन थी वो रुक गई है, और जब मनी सर्कुलेशन रुकती है तो उसका नुकसान होता है कि जो गरीब बंदा है वो बेचारा पिस के रह जाता है, जिससे पैसा कभी गुजर के जाना होता है ना, वो नहीं गुजरता। लोग शॉपिंग नहीं करते, आमतौर पे लोग जो है वो वैसे ही रूटीन में कोई सेविंग का गोल्ड लेने चले गए या इस तरह से प्लाट लेने चले गए, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती ना। तो उसका फिर ये सारा नुकसान हो रहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो रुक गया है, 2 पे स्टैंड कर रहा है, मतलब
بڑی مشکل سے جو ہے وہ چیزیں چل پا رہی ہیں. جو امپورٹ والے ہیں ان کی امپورٹ پھنسی ہوئی ہے, جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان پہ ٹیکسز بڑے لگا دیے گئے ہیں, ان کے آرڈرز جو ہے ان سے چھن رہے ہیں, بجلی کا بہت زیادہ ریٹ بڑھ گیا. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر مشروط ہیں کہ ایک اچھی تگڑی حکومت آئے تو چیزیں بہتر ہو سکیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں چیزیں کافی بہتر بھی چلی ہیں, لیکن پھر بھی جو ان کے پاس پالیسیز بڑی شارٹ ٹرمز کی ہوتی ہے کہ ابھی یہاں پر 8 فروری تک انہوں نے ختم ہو جانا, تو پھر لوگ کیونکہ وہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ نگراں حکومت کی تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری ذمہ داری وہ سنبھال رہے ہیں. بالکل, یہ اسپیشلی مرکز میں یہ مسئلہ بنا ہے کیونکہ یہ ساری مرکزی چیزیں ہیں. پنجاب حکومت کافی بہتر چلی ہے, امن و امان کی صورتحال ہو, ڈیولپمنٹ کے کام ہو, لوگوں کو ریلیف دینا ہو. ابھی پریس کلبس فیصل آباد کے لیے 1 کروڑ کی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے. اسی طرح سے پنجاب بھر کے جتنے بھی کلب ہیں, چاہے وہ تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, انہیں جو ہے ان کے لیے گرانٹ دی گئی ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں الیکٹرک بائکس دی جا رہی ہیں. تو پنجاب حکومت کافی چیزیں بہتر کر رہی ہے, لیکن یہ جو چیزیں پالیسی میکنگ ہے, بجلی کے ریٹس ہے یا ایکسپورٹ کا معاملہ, یہ سارا کا سارا مرکزی حکومت پہ آ جاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ. تو وہاں اگر تگڑا پرائم منسٹر بیٹھا ہو, ووٹیں لے کے آ رہا ہو, تو وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر کرے گا. مطلب فرض کریں کہ نون لیگ سے کو آ جاتا ہے, پیپلز پارٹی سے آ جاتا ہے, تو یہ تجربہ کار لوگ ہیں, ماضی میں بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں. اور پھر دیکھیں یہ ٹیکس سارے لگاتے ہیں, مہنگائی بھی ہوتی ہے, لیکن چیزیں چلانا اصل کام ہوتا ہے جی, کہ جو سلسلہ ہے وہ رکنے نہ پائے, چیزیں چلتی رہیں. 2013 سے 18 کے درمیان ہم نے دیکھا کہ یہاں پر مہنگائی بڑی معمولی انداز میں بڑی, چیزیں چل رہی تھیں, ڈالر کی قیمت بڑی سٹیبل رہی. تو اس طرح سے چیزیں چلانا اصل مسئلہ ہوتا ہے. 2018 میں نا تجربہ کار حکومت آئی, 2018 سے 22 کے درمیان جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑی, چیزیں بڑی خراب ہوئیں. خیر وہ کرونا کی آڑ میں انہوں نے سخت فیصلے بھی کیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پھر چینج ہو گئی, شہباز شریف کی وزیر اعظم میں جو حکومت آئی, اس کے بعد جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. ان کو 16 مہینوں میں جو ہے وہ لوگوں کی کتے خرید سے ہر چیز ہی باہر ہو گئی. بجلی کے بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا. ابھی تو سوئی گیس کے بل بہت آ رہے ہیں, اور نہ بجلی آ رہی ہے اور نہ گیس آ رہی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ یوٹیلیٹی جو چیزیں ہیں, گروسری ہے, وہ بہت مہنگی ہو گئی, تقریباً 200% تک بڑھ گئی. اگر 2 سال پہلے 5,000 میں آتی تھی تو ابھی وہ 15,000 پہ چلی گئی. تو یہ ساری چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ لوکل مارکیٹ پہ پڑتا ہے ہمیشہ نا, کیونکہ لوگ تو یہیں سے لیں گے چیزیں. پھر اس کا ساری بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے گھر کی گروسری وغیرہ لینا اتنا مشکل ہو گیا, تو سونا خریدنا, اور نئی جنریشن کے لیے اب جو تاحال جن لوگوں کی ہم بات کریں, فیملیز کی جس طرح کی کنڈیشن ہے, بہت مشکل ہو گیا. بالکل جیسے کہ گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ سونا خریدنا چاہے وہ خواب کی مانند ہو گیا ہے, کیونکہ بڑے سارے عناصر ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو گیا, جس طرح اس نے ہر صنعت کو متاثر کیا. اسی طرح جویلری کے حوالے سے بات کریں تو زیورات بھی لوگوں کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہو گئے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب لوگ اسے سیونگ کرتے تھے, اپنے گھر میں جو ہے وہ اثاثہ کے طور پر اسے بنا کے رکھ لیا جاتا تھا, اور پھر آنے والی نسلوں میں اسے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. ایک یاد ہوتی تھی بڑوں کی کہ بڑوں نے جو ہے وہ جویلری بنائی ہے. برے وقت کے لیے لوگ بڑا استعمال کرتے تھے, لیکن آج کل جس طرح کے کشیدہ حالات چل رہے ہیں, ہر ایک مجبور ہے کہ اگر کسی کے پاس جویلری موجود بھی ہے تو وہ اسے بیچ کر اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے, وچ از اے ویری انفارچونیٹ کنڈیشن. لیکن اس کے پیچھے کی کیا وجہ رہی ہے اور مارکیٹ کتنی متاثر ہوئی, اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سر, ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ کافی ٹائم سے ڈالر کی اسٹیبلٹی بھی نہیں رہی, جس کی وجہ سے مارکیٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی فلکچویشن کتنا زیادہ اس کی وجہ بنی ہے؟ ڈالر کے فلکچویشن سے یہ دیکھیں 300 روپے ڈالر چلا گیا تھا, 300 سے اوپر بھی چلا گیا تھا. سونا تو 2.5 لاکھ روپے چلا گیا. تو یہ ڈالر اگر قابو آ جائے تو پھر تو سونا نیچے آ جائے گا, مگر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ حالات کو بہتری کی طرف نہیں جا رہے. تو یہ ڈالر عارضی طور پر تو رکا ہوا ہے, مگر اللہ کرے ہمارے ملک میں ابھی نئی جو گورنمنٹ آئے گی شاید یہ ڈالر قابو میں آ جائے. باہر امید ہمیں اچھی رکھنی چاہیے. بالکل, کیونکہ ویسے بھی نا امیدی کفر ہے, اور جب بھی آپ اچھی امید رکھتے ہیں تو چیزیں جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے بہتر ہو جاتی ہیں. سر, آرٹیفیشل جویلری کا بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا ہے, آرٹیفیشل گولڈ بھی لوگ یوز کرتے ہیں. تو آرٹیفیشل گولڈ نے کتنا زیادہ متاثر کیا آپ کے کاروبار کو؟
देखो ये आर्टिफिशियल इस वक्त जो गरीब आदमी है वो तो आर्टिफिशियल ही इस्तेमाल करेगा, वो गोल्ड तो उसकी पहुंच में नहीं है जी। तो उस वजह से आर्टिफिशियल का कारोबार तो हमारे कारोबार से तो 100 गुना की 1000 गुना ज्यादा हो गया है। आपको लगता है इस टाइम उनकी चांदी चमकी जी हुई है? बिल्कुल, इस वक्त तो हमारी तरफ तो कोई नहीं आ रहा, हर बंदा यही कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल ले लो भाई, गुजारा करना है, ठीक है। वो अब ज़ाहिर है वो भी हमारे भाई हैं, कारोबार तो उनका भी चलना चाहिए, तो बहरहाल उनका कारोबार हमसे काफी ज्यादा है। हमारी तरफ तो टैक्सेस पे आई जा रहे हैं कि आप जी सेल टैक्स में आ जाए, कारोबार पहले ही नहीं हमारा है, सेल टैक्स वाले भी हमें तंग करी जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस भेजी जा रहे हैं, कारोबार वैसे मुतासर हुए हैं तो हमारा दिल कर रहा है दुकानें बंद कर दे। सच्ची बात तो ये है, मगर कैसे कारोबार करें, बहुत मुश्किल हो गया है हमारा। क्योंकि जैसे आपने पहले भी बात की, पहले हम जब स्टार्टिंग में तो आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो दुकानें बंद कर रहे हैं, कारोबार छोड़ रहे हैं। तो सर जब कारोबार एक छोड़ा जाता है, सारी बात आपकी एक इन्वेस्टमेंट उसमें होती है, आपका जो है पैसा उसमें लगा होता है, तो वो आपको जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक कर देता है। तो वो इन सारे हालात में फिर किस तरह से जो ज्वेलर्स हैं वो सर्वाइवल कर रहे हैं? सर्वाइवल वो कारोबार छोड़ गए, वो तब कुछ छोटे नान टिक्की लगा रहे हैं जो कारीगर हमारे, को रक्षा चिंग चला रहे हैं। तो ये ऐसी ये सूरत हाल उनकी बन गई, जो अच्छे वाले कारोबार चल रहे थे, जिनके अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, अब बिल्कुल रोटी कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, वो नहीं चल रहे। अब कोई मुलाजमत पे चला गया है, कोई रक्षा चला रहा है, कोई और को कारोबार कर रहा है, कोई अब चने बेच रहा है, नान चने बेच रहा है, ये भी उन्होंने कारोबार शुरू कर लिया। तो क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है, आप कह लें ज्वेलर में 100 से 10% तो जो ज्वेलर हैं, बाकी 90% से तो हमारे साथ जो लेबर है वो रिलेटेड है। अब रेल बाजार में देख लें कितनी दुकानें होती थी, रेल बाजार तकरीबन बंद हो गया। सत्याना रोड पर देख लेंगे, हमारी भी दुकानें, बस यही चंद दुकानें चल रही हैं, बाकी जो छोटे दुकानदार हैं वो तो बिल्कुल बेकार हो गए, वो अपने सर्वाइव बड़ा मुश्किल उनका हो गया। और अगर मौजूदा हालात में सेल्स की रेशो देखी जाए तो आप क्या अंदाजन कितनी सेल होगी जिनकी अभी भी कारोबारी शॉप, जैसे बड़े ज्वेलर्स हैं बहुत पुराने बैठे हुए हैं, उनका कारोबार चल रहा है, चले छोटी दुकानें तो बंद हो गई, अगर सेल की इशारा की बात सेल तो ठीक है जी, उनकी सेल आप करोड़ों में कह सकते हैं। जो छोटे ज्वेलर हैं उनकी सेल करोड़ों में तो नहीं है, लाखों में सेल हो सकती है। अब तो 1 लाख 10 ग्राम सोना ले लें तो 2 लाख का तो वो बन जाता है। अब अगर महीने में अगर वो मेरा ख्याल को 5-10 तोले सोना बेच ले तो 20-25 लाख की तो सेल उसकी भी बन जाती है। तो अब उसमें से उसने कमाना क्या है? बात तो ये सेल तो उस आर्टिफिशियल जो रेट है उसकी वजह से बन गया ना। ये अगर सेल तो बन गई मगर रेट नहीं है, वो रेट तो हमारा जो होना चाहिए था, ये तो लाख रुपए कम से कम होना चाहिए था, ये 2 लाख से भी ऊपर रेट चला गया। तो सेल तो हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो सेल बढ़ गई, उसमें से कमाई खत्म हो गई। बिल्कुल जी। और जिस तरह से टैक्स पेयर्स की आपने पहले बात कर रहे थे कि टैक्स भी दे रहे हैं, FPR वाले भी तंग करते हैं, तो कितना मुश्किल है कि टैक्स देना और उसके बावजूद उस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा? देखिए, मान हमें को गवर्नमेंट ने कोई पैसे तो नहीं दिए, हमारा को कर्ज तो नहीं हमने लिया, हमारा तो वही जो है जो हमारे बाबा दादा ने हमें दिया हुआ है उसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ हमने अपना कमाया है, 10-20 साल हो गए बैठे हैं कारोबार में, तो गवर्नमेंट ने हमें ना कुछ सपोर्ट किया, मगर गवर्नमेंट हमें तंगी इतना कर रही है कि हम सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये हो सकता है कल को हमारे कारोबार पे कब्जा करके बैठते हैं, जो सूरत हाल बन गई है। अब जो ये जो टैक्स है POS मशीनें कह रहे हैं लगाए जी, अब जिसे हम सेल टैक्स कह रहे हैं, तो सेल टैक्स में हर मंथ को कौन बंदा इसके रिटर्न देगा? ठीक है, कितने लोग पड़े हुए हैं, फिर वकीलों के चक्रों में आ जाएंगे, फिर कोई ना कोई नया इन्होंने इशू बना लेना, लो जी ये आपकी कोई रिटर्न रह गई है, अगर कोई रिटर्न ना दे तो अब ये है उसको 5,000-10,000 रुपये उसको महाना नया है, उस पर जुर्माना लग जाएगा। तो गरीब आदमी कहाँ से देगा? वो अब वकीलों को पैसे देगा, इनको पैसे देगा, अपना इनके हिसाब किताब रखेगा, हर महीने उससे रिटर्न देनी है, हर महीने का उसने हिसाब रखना है, अपना हिसाब तो रखा नहीं जाता, तो किसी का हिसाब कैसे रखेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है ज्वेलर के लिए, तो खुदारा इस पे को रहम किया जाए, बस हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं। क्योंकि टैक्स देने का मकसद यही होता है कि कारोबार में आपको उस तरह का रिलीफ मिल सके। और अगर अब्दुर्रहमान बात करें ना सिर्फ ज्वेलरी के हवाले से, दीगर भी इंडस्ट्रीज हैं, और आपको पता है कि सनती लिहाज से फैसलाबाद में एक बड़ी खपत है, और लोग जो है वो टैक्स भी पे करते हैं, उसके बावजूद भी उनको उस तरह का कारोबार में रिलीफ नहीं मिलता। तो आने वाली आपको क्या लगता है कि हुकूमतें इस बारे में सोचेंगी कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए?
सीनत देखें, टैक्स के हवाले से अक्सर बात की जाती है, यहाँ पर पाकिस्तान में टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। एक तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या सैलरीड पर्सन है जो टैक्स देते हैं, बाकी कोई भी टैक्स नहीं देता। ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, जो मुख्तलिफ कारोबारी लोग डाल लें तो यहाँ पर वो सैलरीड पर्सन से कम बनते हैं। टोटल 3 मिलियन के करीब जो टैक्स फाइलर्स हैं, इस साल काफ़ी बढ़ा रही है हुकूमत, आई IMF की डिमांड है। देखिए, इसको 3 मिलियन की बजाय अगर 10 मिलियन कर लिया जाता है, 25 करोड़ में से 1 करोड़ बंदा अगर फाइलर हो जाता है, तो इससे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। देखें, प्रॉपर्टी है, गाड़ियों की सेल परचेज है, गोल्ड है, या इस तरह से दीगर जितने भी काम है जिसमें बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, जब इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाए तो इसका जो इन लोगों का फाइलर होना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मसला ये बनता है कि यहाँ पर कोई भी जो फाइलर बनता है वो अक्सर औकात लिख देता है अपने पैसों को वाइट करने के हवाले से कि मेरे पास जो है वो फैमिली का दिया हुआ 10 या 15 तोले सोना पड़ा हुआ है। तो फिर वो ना भी हो तो वो ले के जो है वो शो करके FBR को जो अपने पैसे वाइट कर लेता है। तो इस तरह से जो काम है वो भी जो रुकेगा। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर खाली अगर ज्वेलर्स को हाथ सख्त किया जा रहा है तो ये भी बड़ा मसला होगा। ये कारोबारी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। प्रॉपर्टी का, गाड़ियों का, सारी चीज़ों का ये देखना चाहिए। जिन लोगों के बिजली के बिल से ज़्यादा आ रहे हैं वो देखना चाहिए, और वैसे भी जिन लोगों के ID कार्ड बने हुए हैं और वो कहीं ना कहीं कोई कारोबार कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनको फाइलर बनाना चाहिए। जब हमारा ये है, एक इशू ये है कि जो डकैती है जी, जो हमें ज्वेलर्स को लूटा जा रहा है, हमारे ज्वेलर्स कई लोग मारे गए हैं। अभी भी रिसेंट एक लाहौर में हमारा हुआ है, कराची में हुआ है, भावलपुर में रहीमिया खान में हुआ, लोगों को लूट लिया गया है। तो गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? हमारा तो लूटे भी गए, बंदे भी मारे गए और हमारा कारोबार भी तबाह हो गया, वो पूरा खानदान तबाह हो गया। तो गवर्नमेंट तो हमारा, इसीलिए हमारा सत्याना रोड है, ये भी अनसेफ है जी। कोई इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। पुलिस क्या करती है, को आती नहीं है। पहले तो था, चले भी हमारे पास एक टिकट बनाई हुई थी ज्वेलर्स के लिए, आप यहाँ चले भी आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, मगर अब हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना रात को है ना दिन को है, कोई पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। अपने अपने हमने गनमैन रखे हुए हैं। पुलिस हमें क्या दे रही है, गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? किसी ने हमारे पास साथ तो कोई तावन नहीं ना किया। टैक्स वाले भी हमें दबाई जा रहे हैं, डाकू भी हमें दबाई जा रहे हैं, लूटी भी जा रहे हैं, मारे भी ज्वेलर जा रहे हैं, तो हमारा क्या कारोबार चलेगा? ये तो जेन्युइन मसला अब नौमान के हवाले से या डकैतियों की तादाद के हवाले से ये बढ़ती चली जा रही है। ये पंजाब पुलिस के लिए जो बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पर इन चीज़ों को रोकना। देखिए तो अब्दुल रहमान, इसकी वही रोट आती है ना कि महंगाई, लोगों के पास खाने के लिए जब नहीं है। हमने देखा है कि आज के सिनेरियो में स्ट्रीट क्राइम इतना बड़ा है, तो जारी बात है कि मार्केट में जैसे आपने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल बड़ी खराब है। देखिए जी, बांग्लादेश के हवाले से बात की जाती है कि वहाँ पर अगर कोई असला लाइसेंस लेना है तो वो बड़ा मुश्किल काम है, फैक्ट्री खोलना आसान होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो असला लाइसेंस है वो MPMA बांट रहे होते हैं, सिफारिशों पे चल रहे होते हैं, जबकि फैक्ट्री खोलनी हो तो इसमें 2-2 साल लग जाते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटीज चेंज करने की जरूरत है कि अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर बनानी है। अगर प्रायोरिटीज चेंज होंगी और लोगों को पता होगा कि उनके पास जो है वो रोजगार भी है, उनका घरों के चूल्हे भी आसान अंदाज से चल रहे हैं, खुशहाली भी है, तो बहुत ज्यादा क्राइम को भी हम रोक सकते हैं और बहुत ज्यादा जो हालात कशीदा होते जा रहे हैं हम उनको भी काबू कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सियासत की सूरत हाल पे बात करना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो शहरी हैं वो इस टाइम की सूरत हाल में जो है किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी इलेक्ट होकर आएगी वो इन तमाम सिनारियों को बदलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके बदले में जो है हमारे शहरियों को, हमारे कारोबारी हजरात को वो रिलीफ मिले जो उनका राइट है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो यहाँ पे टैक्स पेयर हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जो टैक्स नहीं पे करता है फिर या तो ये सिनेरियो है कि वो उनके हालात देखकर वो ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है अगर तो दे के ये हाल है तो फिर बिना दे के। टैक्स पे करना कितना इंपॉर्टेंट है और जो उसने हमारे कारोबार में कितनी बेहतरी आ सकती है, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रहमान, आप बात कर रहे थे कि किस तरह से टैक्स पे के हवाले से जो है वो पॉलिसीज़ को अगर बेहतर बनाया जाए तो कारोबार को बहुत हद तक हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टैक्स पेयर एंड नॉन टैक्स पेयर जो है वो दोनों एक ही सफ में खड़े हैं। जी, यही सबसे बड़ा मसला है। देखिए कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है
تو یہاں پر کسی بھی مارکی میں دیکھ لیں 500-700 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جب وہ مارکی والا جب پی آر اے کو ٹیکس دینے جاتا ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ سارے دن میں بمشکل 100-150 بندہ آیا بس. وہ ایک ٹائم تو بالکل ہی غائب کر دیتا ہے اور ایک ٹائم کے بھی بندے بہت کم لکھتا ہے. ریسٹورینٹس والے جو ہے وہ 2 بل دے رہے ہوتے ہیں, کوئی اسپیشل ڈیمانڈ کرے تو اس کو بل دیتے ہیں مشین والا, باقی سبھی کو ویسے ہی بھگتا رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس ان سے 17% لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسائل اب جو ٹیکس نہیں لیتا وہ سستی آئٹم بیچتا ہے, سارے ادھر کا رخ کرتے ہیں, اور جو ٹیکس لے کر پکے بل کے ساتھ دیتا ہے وہ اس کی جو ہے وہ تنخواہ جو بکری کم ہو جاتی ہے. تو یا تو حکومت سبھی کو ایک نیٹ میں لے آئے, مطلب کوئی چھوٹا ریسٹورینٹ ہے, بڑا ہے, یا مارکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے, وہ سبھی کو ٹیکس دینا چاہیے. وہ سبھی کا جو بل ہے وہ پکا ہونا چاہیے. جو کنزیومر اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ کیش میں نہیں ہونی چاہیے, بینک اکاؤنٹ کے ذریعے, چیک کے ذریعے یا بل کے ساتھ ہونی چاہیے. اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پروسیجر ہونا چاہیے. جیسے رانا صاحب نے کہا پی او ایس مشین نہیں, تو وہ ہر جگہ ہی ہونی چاہیے. پھر وہ کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ اس سے بچنا نہیں چاہیے. یہ کیش لین دین کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے سب سے بڑی خرابی کرتا ہے کہ 8 بازاروں میں کوئی 40,000 کاروباری لوگ ہیں وہ کیش دے رہے ہوتے ہیں. موبائل روزانہ کتنے بک رہے ہوتے ہیں, دوبارہ سے ری سیل وہ ساری کیش ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو یہاں پر فیصل آباد کی سوتر منڈی بڑی مشہور ہے جی, تو وہاں پر تو بالکل ہی پرچی کے ذریعے لین دین ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہاں پر جو ٹیکس پیئر ہیں انہیں کمزور کرتی ہیں, اور جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں مضبوط کرتی ہیں. تب تو پلاٹ بھی پرچی میں بک رہے ہیں. ہاں, پلاٹ بھی جو فائلوں پہ بک رہے ہوتے ہیں, ایک فائل 100 ہاتھوں میں بک گئی ہے, وہ جب تک بنائے گا نہیں تب تک جو ہے وہ حکومتی خزانے میں ٹیکس نہیں جائے گا. تو یہ فائل رجسٹرڈ کروانے کے حوالے سے حکومت کو اب یہ پتا ہے کہ فائل سسٹم چلتا ہے, یا اسٹامپ رجسٹریشن حوالے سے اس پر کوئی نہ کوئی ٹیکس ہونا چاہیے کہ کتنے میں لی ہے, اس پر تھوڑا بے شک ٹیکس ہو تو اس سے حکومت کو اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہوگا, چیزوں کو مین سٹریم میں لانا ممکن ہوگا. تو یہ سارے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے جو ٹیکس نہیں دیتا اس ملک میں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی پلاٹوں پہ جو بات تو وہی آگے کہ مینجمنٹ کی, اگر مینجمنٹ چیزوں کو مینیج اچھے سے کیا جائے, اس طرح سے میکینزم بنایا جائے, پالیسیز بنائی جائیں, تو ہر کسی کو پتا ہو کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے. اگر فالو نہیں کریں گے تو کاروبار کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا, جو کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکس نہ جو دینے والا ہے وہ یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے. رانا صاحب, اگر اسی حوالے سے جیسے امن و امان کی صورت حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں, چوریاں بھی ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے کہ جب لین دین کرنا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جو ہے وہ سامان بھی پہنچایا جاتا ہے. ان سارے حالات میں کیا کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ جب آپ کاروبار کرتے ہو تو آپ انشورنس کرواؤ, تاکہ کہ کسی بھی صورت, کسی بھی نقصان کی صورت میں جو ہے ایٹ لیسٹ اس کی بھرپائی ہو سکے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. انشورنس کرائیں گے یا کوئی بھی ایسے ڈاکومنٹیشن پہ ہم آئیں گے تو ہم سے تو انہوں نے یہی بات پوچھنے کہ بھائی لے کے کیا آئے ہو, کہاں سے یہ لیا ہے. تو انکم ٹیکس ہمارا تو بیس ہی پہلے نمبر پہ غلط ہے نا, ہماری تو بیس بنیاد جھوٹ پہ ہے نا, ہم بیس پہ جھوٹ پہ چل رہے ہیں, اصل کسی نے بتایا ہی نہیں ہوا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد نے دیا ہے تو ہم اسی بیس پہ چل رہے ہیں. اب نئی چیز ایڈ کرنا چاہیں وہ نئی ایڈ ہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے انشورنس وغیرہ بس اس میں یہ اویئرنیس نہیں لوگوں کو ہے. اگر اویئرنیس ہوتی تو ہم ہو سکتا ہے انشورنس پہ بھی چلے جاتے. مگر بات یہ ہے کہ انشورنس والا تو کوئی کام نہیں ہے, مگر ڈکیٹی ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ تو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنی چاہیے, پنجاب پولیس کو کنٹرول کرنی چاہیے. اور ہم اگر لاہور لے کے جاتے ہیں جیولرز اپنی, اور وہاں سے ویپاری اگر لاہور سے ہمارے پاس آتے ہیں یا کراچی سے ہمارے پاس آتے ہیں, واپسی پہ انہوں نے اپنا سونا تو لے کے جانا ہے, مگر وہ تو بتاتے ہیں کہ ہم فلانے جیولر سے لے کے آئے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جیولر سے آپ نے جو سونا لے کے آئے ہیں یہ تو اسمگلنگ کا سونا ہے. حالانکہ وہ ہمارے فیصل آباد کا لاہور کا ہی سونا ہوتا ہے, وہ اسے اسمگلنگ میں بنا رہے ہیں, اسے منی لانڈرنگ میں بنا لیتے ہیں. اگر کوئی سوات سے آ جائے فیصل آباد میں جیولری لینے ہول سیل میں یا لاہور سے ہول سیل میں, تو سونا وہ لے کے آئے گا نا ہمارے پاس ڈلی کی صورت میں. وہ ڈلی کی صورت میں لے کے آئے گا, اگر راستے میں اگر کوئی چیکنگ ہو سے بھائی تم سونا کہاں سے لے کے آ رہا ہو, یہ تو سونا اسمگلنگ والا ہے, اس کے پاس کوئی ایسی رسید نہیں ہے. یا تو گورنمنٹ کو ایسا بینک بنائے یا ایسا کوئی ادارہ ہو جہاں سے ہم سونا لیں اور اپنے پیسے دیں اور ہمیں پوچھا نہ جائے دوبارہ, تاکہ سب کچھ قانون کے دائرے میں قانون کے دائرے میں آ جائے. ہمیں بھی پتا ہو کہ بھئی ہمارا مال بالکل وائٹ ہو گیا, ہم گورنمنٹ کو پیسے دیے, وہاں اپنا سونا لیا, وہاں ہمارا ٹیکس کٹ جائے. یہ جو پی ایس مشین جو ہمارے کہہ رہے ہیں لگائیں, تو یہ تو بینک میں ہونا سسٹم چاہیے. ہم وہاں ٹیکس ایک دفعہ دے کے آ جائیں, ہمارے کسٹمر کی بھی جان چھوٹ جائے, ہم وہاں ٹیکس دیں, وہ ٹیکس ہم اپنے کسٹمر سے لے کے گورنمنٹ کو دے دیں, حساب کتاب کا زیادہ مسئلہ ہی نہ ہو. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا بینک بنائے جیسے دنیا میں وہاں باہر سونا گورنمنٹ دیتی ہے. ہمارے نہ گورنمنٹ کے پاس ہونا ہے
نہ عوام کے پاس. ہمارا تو ایسے سمگلنگ والے سسٹم ہی ہمارا چل رہا ہے. جویلری تو ہماری سمگلنگ ہو کے آتی نہیں ہے, گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہاں سے سونا آتا ہے, کہاں سے جاتا ہے. بالکل. اور بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے حکومتی اقدامات ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتے. تو کیا موجودہ صورتحال میں بہت سارے مسائل کے ساتھ کیا کچھ بہتریاں بھی ہیں ہمارے سسٹم میں؟ نہیں, بہتری تو ہمارے سسٹم میں کوئی نہیں ہے. ہمارے تو ہمیں تو دیوار سے لگا دے. اگر بہتری ہوتی تو ہمارا یہ حال ہوتا, ہمارے کاریگر بھوکے پھرتے. یہ تو ہمیں بالکل دیوار سے لگا دے. مزید دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھ لیں دنیا میں سب سے بہترین کاروبار سونے کا ہے ساری دنیا میں, یہاں یہ کاروبار دیوار پہ ہو گئے کیونکہ بڑا باعزت نام تھا. باعزت نام ہے. اب جیسے سو جی یہ تو سنیارا جی, سنیارا پتہ نہیں بھی کون اور خلائی مخلوق ہے, اسی دنیا سے ہم رہ رہے ہیں. مگر ایسے کہتے ہیں پولیس والے جب کوئی سونا چوری کا بیچنے, ہمیں تو نہیں پتا چوری کا. ہم تو بالکل کوشش کرتے ہیں کہ چوری والا مال ہمارے پاس نہ آئے. اگر ہم فرض کرو پولیس کو بتائیں کہ یار یہ مال ہمیں کوئی شک ہے, تو ہماری دکانداری خراب ہو جائے گی. بالکل. ہماری اس سے دشمنی بن جائے گی. جی. اگر ہم کوئی چیز لے لیں, خدا نہ خواستہ غلط فہمی میں لے لیں, جان بوجھ کے کوئی جولر نہیں لیتا, اگر کوئی آ جائے تو اس سے کہتے ہیں آپ تو ڈکیٹی میں شامل ہیں. اس کی نیت دیکھی جانی چاہیے. یار کیا یہ ڈاکو ہے, اس کی نیت ایسی ہے, یہ تو کاروبار تھا, اگر غلطی سے آ گیا تو ڈکیٹی تو ہو جاتی پھر ہماری. اگر کوئی 10 لاکھ کا بیچ گیا نا, میں سونا 5 لاکھ کا بیچ گیا, تو پولیس کہتی کہ 10 لاکھ آپ کی طرف آ گیا, وہ 10 لاکھ ہمیں دے دیں. 10 لاکھ ڈاکو بھی لے گیا, چور بھی لے گیا, اور 10 لاکھ ہم نے بھی ہماری تو ڈکیٹی ہوگی 20 لاکھ کی. یہ صورتحال, کیسے کاروبار کریں؟ بالکل. اور کاروباری حضرات جو ہے وہ دن بدن پستے جا رہے ہیں, اور اگر اسی طرح سے مارکیٹ سے عبد الرحمان لوگوں نے اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا, تو فیصل آباد میں اگر جویلری کی بات کی جائے یا کسی بھی صنعت کی بات کی جائے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہم مزید کن مسائل سے دوچار ہو جائیں گے؟ دیکھیں زینت, یہاں پر کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے. جو بیوروکریسی ہے وہ بڑی رکاوٹیں اس میں پیدا کرتی ہے. یہاں پر جو بھی پڑھے لکھے کمپٹیشن میں جاتے ہیں ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس سے استعمال کیا جائے. دیکھیں اگر تمام جتنے بھی محکمے ہیں ان کا تمام کا جتنا بھی کام ہے وہ آن لائن ہو جائے. کوئی بھی اپلیکیشن جاتی ہے, کسی کا بھی NOC جاتا ہے, جیسے رانا صاحب نے نشاندہی کی کہ گولڈ کے حوالے سے, تو یہ سمپل اگر ایک فارم پہ چیزیں آ جائیں تو یہ بڑا آسان ہو جائے. کوئی بھی یہاں پر جو اور ساری دنیا جو ہے عبد الرحمان وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے, اور ہمارے ہاں ابھی سے وہ جو ہے وہ پرچی سسٹم چل رہا ہے. لوگ رسید بنا کے دیتے ہیں, وہ رسید آپ کے کہیں پہ بھی ریکارڈ میں نہیں ہوتی. ان فیوچر ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اور کاروبار کے ساتھ جو ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوتی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت پہ چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. کاروباری حالات کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے جو ہے مہنگائی نے کاروبار کی کمر توڑ رکھی ہے, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی آنے والے وقت میں کتنا زیادہ جو ہے وہ متاثر کرے گی کاروبار کو, اور موجودہ حالات میں کون سی بہتر پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. عبد الرحمان, اگر ان تمام حالات کو بہتر نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں ہم کن طرح کے مسائل سے جو ہے مزید گھر جائیں گے؟ زینت دیکھیں, یہاں پر جتنے بھی نوجوان ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر میرٹ نہیں چلتا. یہاں پر کاروبار کے لیے جو ہے وہ سفارش کرنی پڑتی ہے, رشوت دینی پڑتی ہے. یہاں پر اگر پولیس سے کوئی کام پڑ جائے تو بغیر رشوت کے نہیں ہوگا, بیوروکریسی سے کام پڑ جائے بغیر رشوت کے نہیں ہوگا. آپ کا NOC جو 5-7 محکموں سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو 10 لاکھ میں پڑے گا. تو یہاں پر ہر چیز کا فکس ریٹ بنا ہوا ہے. اگر آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو STO پیسے لے گا. مطلب کوئی بھی کام بتا دیں وہ پیسوں کے بغیر یہاں پر میرٹ پہ نہیں ہوگا. اگر پٹواری سے کام پڑ جائے, کوئی فرد لینی ہے, پراپرٹی کا کام ہے, یہ سارا کچھ پیسوں پہ ہوگا. تو میرٹ تو کہیں پر کوئی نظر نہیں آتا, نظر بھی نہیں آتی چیزیں کہ یہ چلیں یہی میرٹ پہ ہو رہی ہوں. کوئی ٹرانسفر پوسٹ آئے گا وہ ساری پیسے دے کے ہوتی ہے, اور پھر وہ آفیسر جب آتا ہے تو وہ رشوت کا بازار گرم کر دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے پیسے دے کر آیا ہوتا ہے. یہاں پر یہ MP MNA کی جو ٹکٹیں دیکھ لیں, ابھی پارٹیوں نے پیسے لے کے پارٹی فنڈ کی مد میں پھر ٹکٹیں دی ہیں. مطلب جو پرانے کارکنان ہیں وہ کسی پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی. کوئی فیصل آباد سے کوئی خواتین, کوئی نوجوان, کسی کو ٹکٹ نہیں دی گئی. جس نے جتنے زیادہ پیسے دیے اس کو اتنا بڑا ٹکٹ مل گیا. تو یہ تو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر سیاسی پارٹی سے لے کر ہر جگہ ہی خوشامد کا, یہاں پر رشوت کا, سفارش کا بازار گرم ہے.
تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر کاروبار کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. جو پہلے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی بھی نیا کاروباری بندہ اس میں انٹر نہیں ہو رہا. لوگوں کی کوشش ہے, سبھی کی کوشش ہے, یہاں پر لوگ اپنی پراپرٹی بیچ کر, اپنے اثاثے بیچ کر باہر کے ممالک کا رخ کر رہے ہیں. ترکی نے نیشنلٹی اوپن کی ہوئی ہے, کئی ملین کے بس وہاں پر بڑے پاکستانی گئے ہیں. دبئی کا گولڈن ویزا لوگ لگوا رہے ہیں, کینیڈا کا رخ کر رہے ہیں. تو خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اگر کاروبار کرنا آسان ہو, ملازمت کرنی آسان ہو, تو یہاں پر کیوں نوجوان اس طرح سے ہر مہینے 2-3 لاکھ چاہیں نا. تو یہ یہاں پر جو ارباب اختیار ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پر بزنس مین سے زیادہ امیر سرکاری ملازم کیسے ہو سکتا ہے. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک 17 سکیل کا یا 16 سکیل کا جو سرکاری ملازم ہے وہ کروڑ پتی ہوگا, گاڑیوں میں ہوگا, اور جو فیکٹری کا مالک ہے وہ بیچارہ جو اپنی فیکٹری ہے وہ قرض پہ لے کے چلا رہا ہوگا. تو یہاں پر جب تک یہ الٹ نہیں ہوگا نا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. کسی بھی باہر کے ممالک میں دیکھ لیں, کاروباری لوگ, بزنس مین لوگ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ترتیب الٹ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سی پی او کا پروٹوکول زیادہ ہوگا اور بزنس مین کا جو ہے وہ کم ہوگا, کیونکہ لوگوں کو کام پڑنے ہیں ان کو ناجائز بندے چھڑوانے کے حوالے سے. تو یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے, کاروبار آسان بنانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ کوئی بھی فیکٹری لگانا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے, پیٹرول پمپ لگانا چاہتا ہے, تو وہ ایک محکمہ ہو, ایک چھت کے نیچے, یہاں پر اس کو سارے این او سی مل جائیں اور اس کا ٹائم ہو کہ یہ 1 ہفتہ ٹائم ہے, 1 مہینہ ٹائم ہے, اس کو پتا ہو کہ کوئی رکاوٹ بننی ہے تو ادھر سے ہی دور ہونی ہے. یہاں پر 12 محکمے ہوتے ہیں, ڈی سی ہر محکمے کا انچارج ہوتا ہے, کوئی بھی این او سی ہے وہ ڈی سی نے دینا ہے. دنیا جہان کے کام جو ڈپٹی کمشنر کے گرد گھومتے ہیں اور ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر سے غائب ہوتا ہے, وہ اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان پر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو پراپرٹی کے کام ہے وہ سارے کے سارے رشوت کے بغیر نہیں ہوتے. کوئی بھی سب رجسٹرار اپنی سیٹوں پہ نہیں بیٹھتا, سارے پیسے لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے کوئی یونیورسٹیز کی صورتحال دیکھ لیں کہ ایک وائس چانسلر ہوتا ہے جو سارے عہدیدار جو لگا رہا ہوتا ہے, کوئی کمپٹیشن کا ایگزام نہیں ہوتا. کالج میں لیکچرار لگے گا, اسکول میں ماسٹر لگے گا تو وہ کمپٹیشن کا پیپر دے کر آئے گا. یونیورسٹی میں لیکچرار لگنے کے لیے کمپٹیشن کا پیپر دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وائس چانسلر کا استحقاق ہے, وہ لگا دیتا ہے. تو یہ مطلب مسئلے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی چیزوں کے لیے بہرحال پھر بھی کمپٹیشن ہوگا, بڑی چیزوں میں جو ہے وہ سفارش چلے گی, رشوت چلے گی, پیسہ چلے گا, جو اثر و رسوخ ہے وہ چلے گا. تو یہ ساری چیزیں جب تک بہتر نہیں ہوگی یہاں پر نوجوان اس ملک کے مستقبل سے جو ہے وہ مایوس ہی رہیں گے اور باہر کا رخ ہی کریں گے. یہاں پر چیزیں جو ہے وہ الیکٹرانک نہیں ہو رہی, ڈیجیٹلائز نہیں ہو رہی, بلکہ جو روایتی طریقہ کار ہے وہی چلایا جا رہا ہے. بالکل. اور پہلے تو اس طرح سے سر ہوتا تھا کہ جو بڑے ہیں وہ کاروبار پہ انویسٹ بھی کرتے تھے, پیسہ بھی لگاتے تھے, وقت بھی سرو کرتے تھے, اور وہی کاروبار جو بنا بنایا چمکا ہوا کاروبار ہے وہ اگلی نسل کو دے دیا جاتا تھا. لیکن جو موجودہ صورتحال چل رہی, مجھے لگتا ہے اب تو یہ روایت بھی جو ہے آہستہ آہستہ دم توڑ جائے گی کہ آپ اپنا خاندانی کاروبار آگے اپنے بیٹوں کو دیں, کیونکہ جب کاروبار ہی نہیں ہوگا تو وہ روایت جو ہے وہ تو آگے نہیں بڑھ پائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ بڑا مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو جویلر انڈسٹری کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو جتنے جویلرز ہیں وہ اپنے آگے آنے والے نسل تو آگے جائیں گے, ہم بچیں گے تو ٹھیک ہے نا. مجھے تو اگر ہم بچیں گے, جو صورتحال ہے ان سے بچیں گے تو ڈاکو لے جائیں گے, ڈاکوؤں سے بچیں گے تو پھر کوئی اور آ جائے گا. تو اس لیے حالات نہیں صحیح ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں دے لوں, ہے تو میرے ایک ذاتی معاملہ. میرا کچھ مہینے پہلے ایک ہمارا ملازم تھا, اسے میں نے رکھا ہوا تھا. وہ ہمارے بھی یہاں ٹرینڈ آوازوں والا آ گیا, کاروبار نہیں ہے تو آوازیں مارنی شروع کر دی ہیں. اچھا. گاہکوں کو آجو جی آجو. کبھی سونے کی دکان پہ آوازیں کوئی بندہ مارتا نہیں تھا, اب یہ ٹرینڈ ہمارا چل گیا آوازیں مارنے کا. تو آوازیں مارنے سے میرا ہمارا یہ دمار ہی تھا, وہاں اس بندے نے ایسے حرکت کی تو میں نے اسے پکڑ کے دکان میں اپنے پہ لے کے 2-4 تھپڑ اسے مارے. میں نے کہا یار یہ کون سا ہے, وہاں کو یہاں کو چاٹ بیچ رہے ہیں, تب یہ کیا کام کر رہے ہو. اس نے یہ جا کے کیا, بعد میں پتہ لگا کہ ہم نے جو ملازم رکھا ہوا تھا اس کا باپ وہ ڈاکو تھا. کریمنل ریکارڈ اس کا. اچھا, کریمنل ریکارڈ. جب اس نے ہمارے پاس درخواست دے دی جی اس ہمارے پاس تشدد کیا, یہ ہے وہ, اس نے میرے خلاف جا کے سی پی او کو آر پی او کو درخواست دی. اس نے جناب درخواست کوئی لگائی, اس میں کچھ نہیں لکھا, وہی ای ٹیگ لگا کے اس نے فورجری کر کے جا کے سیشن جج کو کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو میں نازیبا ویڈیو بنا لی دکان میں. اچھا. وہ جناب اس نے میرے خلاف پرچے کا آرڈر کر دیے. تو میں نے وہ جا کے اسٹے لیا اس کا ہائی کورٹ سے. تو جب دوبارہ تفتیش یہاں ہوئی
تو وہ پتہ لگا جی وہ تو ڈکیٹ ہے، اور آر پی او کو سامنے جا کے وہ رو رہا ہے، اور آر پی او صاحب اسے پیار کر رہے ہیں، اس کی بچی کو بھی پیار کر رہے ہیں کہ بھی کوئی بات نہیں، آپ سے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ایک ریکارڈڈ بندے کے ساتھ پولیس اگر یہ رویہ کرے اور تاجر کے ساتھ یہ رویہ رکھے کہ اس کی انکوائری کرو جی، ایک ریکارڈڈ آدمی کے ساتھ، اس کا نام شیخ عباس ہے، ریکارڈڈ بندے کے ساتھ پولیس اس کے ساتھ یہ بہیو ہے کہ اسے عزت دے اور تاجر کو کہے کہ آپ لائن میں آئیں، بہت زیادتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا تاجروں کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہر دفعہ ہمارے تاجروں کے ساتھ جولروں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی پروٹوکول تاجروں کا، ہم ٹیکس گزار رہے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں آنر ہونی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بندے صحیح ہیں کہ یہ بندے غلط ہیں۔ اگر غلط ہمارے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر ہم صحیح ہیں تو پھر جو ہمارے اگینسٹ بندہ آ رہا ہے تو پولیس کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی تاجر حضرات کو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل، اور بہت جس طرح کے حالات کشیدہ جا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گی جتنے کاروباری حضرات ہیں جب بھی وہ کوئی ملازم رکھتے ہیں تو پوری جانچ پڑتال کر کے بیک گراؤنڈ چیک کر کے پھر رکھیں تاکہ کسی طرح ہمارے پاس بھی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، جب پولیس آتی ہے ہمیں بھی وہ سسٹم ایکسیس دینی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اس کسٹمر کو جو سونا بیچنے آیا ہے کیا یہ ڈاکو تو نہیں ہے۔ اگر ایکسیس ہی ہمارے پاس آئے ہم پولیس کو کہیں گے بھی یہ ڈاکو ہے، سونا بیچنا ہے، بات وہیں پہ رانا صاحب وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم کی جو ہے اور اس کی پالیسیز کا بڑا فقدان ہے، اور دعا یہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے حالات بہتر ہوں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ عبدالرحمان آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ پروگرام میں وقت چھوٹی سی بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 کھیلوں کے میدان سے ہمیشہ سے جو ہے وہ نت نئے مہمانوں سے آپ کو ملوانا جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اگر فیصل آباد میں اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو کس کھیل کو لے کے کتنی اپرچونٹیز ہیں، اس کے کتنا سکوپ ہے، اس کا کیریئر کس طرح سے آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں، اسپیشلی میل اینڈ فیمیلز میں جو کمپٹیشن ہے وہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اور کس طرح سے ہماری لڑکیاں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، تو اسپیشلی فیمیل کے لحاظ سے کھیل کے میدان میں کتنی اپرچونٹیز ہیں۔ اور اگر بیڈمنٹن کی بات کی جائے تو فیصل آباد میں کیا ریسورسز ہیں، کیا فیسلٹیز ہیں، کس طرح سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، اور کس طرح سے آپ اپنا کیریئر اگر بیڈمنٹن میں بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اسے پرسیو کر سکتے ہیں۔ اس تمام موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے محمد عامر اسلام، ہے بیڈمنٹن کوچ ہے، 5 مرتبہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں اور ایشیا میں 5th پوزیشن پہ بھی رہ چکے ہیں، لیکن اب تاحال جو ہے وہ کوچنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ہے ینگسٹر جس کو پلیئر کہیں گے وہ بھی موجود ہیں۔ محمد احمد ہے نیشنل جونیئر چیمپئن بیڈمنٹن انڈر 17۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ احمد آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کے تشریف آوری کا۔ سر جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہمارے ہاں جو ہے ہر اب گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹائم جیسے جیسے گزر رہا ہے اسپورٹ میں بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بچیوں کا اسپیشلی بہت زیادہ اس میں رجحان بڑھ گیا ہے، لڑکوں کے تو پہلے سے ہمیشہ سے۔ تو ہمارے ہاں اگر فیصل آباد پہ بات کی جائے تو کیا اس طرح کی فیسلٹیز اور اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں کہ کسی بھی کھیل کو آگے لے کے جایا جا سکے، اور بیڈمنٹن کے حوالے سے اسپیشلی کس طرح کی فیسلٹیز ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا کہ جو ٹرینڈ ہے ہمارے اس وقت پاکستان کی بات کروں گا کہ ہمارے وہاں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے اسپورٹس کے حوالے سے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اسپورٹس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلتے تھے، پروفیشنلی کھیلتے تھے، اسی حساب سے ٹریننگ کرتے تھے، لیکن اب جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ جو بڑے گھرانے ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ اس کو ایز اے لوگ بچے جو ہیں وہ موبائل میں بہت گھسے ہوئے ہیں، ٹی وی کے آگے سے اٹھتے نہیں ہیں، ان کی فزیکلی ایکٹیویٹی بہت کم ہے، تو اس حوالے سے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بچوں کو زبردستی سپورٹس میں بھیج رہے ہیں کہ وہ پروفیشنلی کھیلیں یا نہ کھیلیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہے کہ فیسلٹیز آج سے اگر 10-12 سال پہلے جائیں تو اس وقت اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی جتنی کہ اب ہو گئی ہیں۔ اب آپ کو ہر کالونی میں کوئی نہ کوئی کمپلیکس ملے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے گراؤنڈ ملے گا، یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو اب کھیلنے والے کم ہیں، اسپورٹس فیسلٹیز زیادہ ہیں میرے خیال میں۔ تو گورنمنٹ کو صرف اتنا کرنا ہے، یا جو بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں، کہ جو فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کی ہے وہاں پہ ایک آفیشلی کوچ
کسی بھی گیم کے لیے وہ ہائر کر دیں اور وہاں پہ وہ ان کو زبردستی کہیں کہ بھئی یہاں پہ جو پلیئر آتے ہیں انہیں گیم کروائی جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپورٹس کا جو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں وہ امپروو کرے گا اور وہ اچھے پلیئر بن سکیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر ریسورسز موجود ہیں اور ٹریننگ کے حوالے سے بھی اگر بات کریں کہ اچھی ٹریننگ ملے تو آبویسلی ہر ایک چیز کا جو ہے اسکوپ ہے. احمد، آپ کا رجحان کس طرح بیڈمنٹن کی طرف ہوا؟ کیا یہ بائی چوائس تھا یا پھر اما ابا نے کہا کہ نہیں اس طرح کے کھیل، جیسے سر نے بھی مینشن کیا کہ زبردستی آج کل جو ہے نا وہ بچوں کو بھیجا جاتا ہے؟ نہیں، میں شروع میں تو ویسے اتنا نہیں تھا، ویسے ہی کزنز نے نیٹ لگا لیا تھا، بیڈمنٹن نیٹ، تو وہ کھیلتے کھیلتے چاچو نے دیکھا تھا، چاچو نے کہا تھا کہ نا، گھر والوں کو چاچو نے کہا تھا کہ یہ اچھا کھیل سکتا ہے، تو انہوں نے آگے اسکول میں کروایا بعد میں. اس کے بعد پھر انہوں نے ہی سر سے بات کی تھی اور آہستہ آہستہ کوچ وہ مزید ہوا کہ میں نے پروفیشنل لیول پہ بھی کھیلنا ہے، تو پھر سر سے کوچنگ کی. اس کے بعد سارا اس طرح، کیونکہ لڑکوں کو تو اکثر دیکھا جاتا ہے لڑکوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ہوتا ہے، تو آپ کا بیڈمنٹن شروع سے ہی شوق تھا یا پھر کسی نے انسپائر کیا اس چیز میں آنے کے لیے؟ ہاں، شروع سے تو نہیں تھا بیڈمنٹن، بعد میں یہی تھا کہ کھیلتے کھیلتے مزید ہوا کہ نہیں کھیلنا. چاچو نے کیا تھا کہ چاچو نے زیادہ کیا تھا کہ آپ کھیل سکتے ہو آگے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہی سارا سر سے کی تھی بات. اور کتنا ٹائم سے آپ کھیل رہے ہو؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً. 4 سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ابھی جو ہے وہ آپ چیمپئن شپ بھی آپ نے جو ہے اس کو ون کیا، تو کیسے مومنٹس تھے، کس طرح سے وہ اس کو چیئر کیا ان مومنٹس کو؟ وہ میرے شروع میں تو بہت مشکل تھا، پہلے میں اتنا اچھا نہیں تھا. اس کے بعد سر سے ٹریننگ بہت کی تھی. اس سے پہلے تقریباً مہینہ پہلے صبح 6 بجے اٹھ جانا، اس کے بعد 6 سے 11 بجے تک کورٹ میں، پھر گھر 12 بجے واپس، اس کے بعد پھر دوبارہ 2 بجے کورٹ میں، پھر شام 6 بجے جم میں. اس طرح صبح 6 سے 9 بجے تک باہر ہی ہوتا تھا. پورا مہینہ 1.5 مہینہ تقریباً اسی طرح رہا ہے. پھر وہاں کمپٹیشن بھی بہت ٹف تھا، اور اس طرح تھا کہ گھر والوں کی سپورٹ تھی، کوچز کی سپورٹ تھی، بس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہو گیا. دیٹس ریلی گڈ تھنگ کہ سر جب بھی اسٹوڈنٹ جیتا ہے تو وہ ٹیچر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بہت کامیابی ہے. آبویسلی جیسا احمد ہمارے ساتھ موجود، اس طرح اور بھی دیگر بہت سارے پلیئرز ہیں جس کو آپ ٹرین کرتے ہوں گے، تو سر کوچنگ کرنا اور ٹریننگ کا جو سارا سلسلہ ہوتا ہے یہ کس طرح سے کتنا ٹف ہوتا ہے؟ ظاہری بات ایک بچہ جو ہے وہ نیا آتا ہے، اس کو سکھانا، اس سارے عمل میں کتنا زیادہ جو ہے وہ چیلنجز ہوتے ہیں؟ ٹریننگ کے حوالے سے یا کوچنگ کے حوالے سے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. جی بالکل. کیونکہ آج کل جو ہے نا تھوڑا سا کوئی بھی پلیئر ایک تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے یا وہ اپنی گیم چھوڑ دیتا ہے تو وہ کوچ بن جاتا ہے، تو وہ کوچنگ کو ایز اے پروفیشن ڈیل کرتا ہے. تو میرے پاس اس کے چچا جان آئے تھے، وہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر بھی ہیں اسپورٹس کے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ٹریننگ کروانی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صرف پروفیشنلز کو ہی ٹریننگ کرواتا ہوں. اوکے. میں پیسے نہیں لیتا. جو بچے پروفیشنلی کھیلنا چاہتے ہیں یا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو میں صرف انہیں کھلاتا ہوں. تو انہیں میں نے یہ کہا کہ اگر تو یہ 2 سال بھاگے گا نہیں تو پھر تو میں ٹریننگ کروانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ درمیان میں چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھاگیں گے، یہ نہیں بھاگے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں بھاگا. میں نے بہت ٹف ٹریننگ کروائی ماشاءاللہ. تو یہ تقریباً کوئی 1.5 یا پونے 2 سال میں اس نے یہ لیول اچیو کیا ہے کہ ماشاءاللہ نیشنل چیمپئن ہوا ہے. اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آگے جو انڈر 19 کے 2 سال ہیں وہ بھی یہ چیمپئن ہوگا انشاءاللہ. تو یہ صرف کوچنگ کے حوالے سے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کوچ کو. اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا گیم ہے، اس کو کس طرح کی ٹریننگ کروانی ہے. یہ بچے جو گواہ ہیں کہ اب میں خود ٹریننگ نہیں کرتا صبح اٹھ کے، لیکن ان کے لیے میں آتا رہا ہوں ریگولر کے بھی تقریباً کو 4-6 مہینے جب تک ان کا کمپٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوا. تو کوچ کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی بچے ٹریننگ کرتے ہیں. ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ اس کی کیا ٹریننگ ہے، اس کو کیا ڈائٹ کرنی ہے، اس کو کتنا سلانا ہے. یہ وہ سارا کچھ
اس کو میئر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایک وہ کہتے ہیں پنجابی کے مثال کھوتا گھوڑا ایک وہ نہیں کرنا پڑتا. ہر پلیئر کی ایک ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے, ڈفرینٹ اس کا باڈی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس حساب سے ٹریننگ کروانی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر اگر ٹریننگ کو اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے جائیں تو اگر سب سے پہلے بات کریں کھیل شروع کرنے کی تو کون سی عمر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ ایج کہ آپ اس ٹائم پہ جو ہے اگر بیڈمنٹن شروع کرتے ہو تو کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ سیکھ جاؤ گے؟ جیسے ابھی تو 2 سال تو آپ نے مینشن کیے ہی, لیکن اس کے لیے بیسٹ ایج کیا ہے؟ یہ سوال آپ پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا جنرل؟ نہیں, فی الحال تو ہم پاکستان کے حوالے سے جان رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس اویئرنیس اس طرح ہے کہ جب بچہ کوئی 9ویں 10ویں میں ہو جاتا ہے یا میٹرک کر لیتا ہے نا, تو ہم سوچتے ہیں کہ یار بچے کو تھوڑی سی سپورٹس کروائیں تاکہ آگے جو سپورٹس میں کالج کی فیس فری ہو جائے گی. اس سینس میں لوگوں کو سپورٹس کرواتے ہیں. اور حالانکہ جس لیول پہ ہم یہ سپورٹ شروع کرتے ہیں انٹرنیشنلی وہ وہاں پہ چیمپئن ہونے کے قریب ہوتے ہیں. وہ 8 یا 9 سال کی ایج سے شروع کروا دیتے ہیں. ہم اس وقت یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے بچوں کو کوئی سپورٹس کروانی ہے. جو بندے 11 12 13 سال, میں 13 سال میکسیمم کہوں گا, شروع کروا دیتے ہیں, وہ 17 18 سال کی عمر میں آ کے کچھ چیمپئن بننے کے قابل ہوتے ہیں یا وہ ٹاپ لیول پہ گیم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہترین ایج تو یہی ہوتی ہے کہ آپ 11 12 سال کی عمر میں شروع کروا دیتے ہیں, کیونکہ اس کا لرننگ پروسیس بہت تیز ہوتا ہے بچے کا. ایگزیکٹلی باڈی اس طرح مولڈ ہو سکتی ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی کوچز میں بہت ہی غلط قسم کا ہے, وہ یہ کہ ہر گیم میں جو رننگ ہے وہ ہم کہتے ہیں سپورٹس کی ماں جی, اور جو ویٹ ٹریننگ ہے یا فٹنس کے لیے ہم ویٹ اٹھاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں سپورٹس کا باپ. تو یہاں پہ ہم ویٹ ٹریننگ یا سیٹ اپس وغیرہ بچوں کو چھوٹی ایج میں نہیں کرواتے کہ ان کا قد رک جاتا ہے. یہ بہت ایک یہاں پہ میتھ ہے. لیکن اگر آپ آرنلڈ کو دیکھیں تو وہ 18 سال کی ایج میں ورلڈ چیمپئن تھا. تو وہ کیا اس نے کوئی 17 سال کی عمر میں شروع کی تھی ویٹ ٹریننگ؟ اس نے کوئی ظاہر 6-7 سال کی عمر میں شروع کر دی تھی, تو اس کا قد تو نہیں رکا. دنیا کے اتنے بڑے ایتھلیٹ ہیں جو 16 17 18 سال کی ایج میں ورلڈ لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے تو قد نہیں لمبے سوری چھوٹے ہوتے. یہ ہماری ایک ہے کہ بھی ہم, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہمیں اس طرح کی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں کہ ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں, ساتھ سپرنٹس کریں, ساتھ رننگ کریں, تاکہ وہ باڈی کی گروتھ بھی متاثر نہ ہو. مین پرابلم یہ ہوتی ہے جب وہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تو ہم اس کو بلیم دے دیتے ہیں, اس کو لے کے چل جاتے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں بہت ساری متس بن جاتی ہیں, ہمارے کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے, اور بات وہی آ جاتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے ہاں. تو احمد, جب آپ نے پوری جرنی کو سٹارٹ کیا تو کتنا ٹف تھا آج کے ٹائم میں, اور اس جب آپ سٹارٹنگ تھا کیا ڈفرنس فیل ہوتا ہے؟ تب مشکل تھا کافی. سر نے جیسے بتایا کہ گھر والے اتنا نہیں کرتے تھے شروع میں, تب تھا کہ نہیں کہ کیا کر رہے ہو, یہ اس کا نہ اتنا کوئی اسکوپ ہے, یہ وہ. چاچو کرتے تھے سپورٹ تب. اچھا, تو اما ابا کی طرف سے اس طرح سے سپورٹ نہیں تھا؟ نہیں, سپورٹ تھا, ٹھیک تھا, لیکن اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ کیا صبح سے نکلے ہوئے شام تک ایک ہی کام کر رہے, اس طرح کرتے تھے. باقی سپورٹ تو وہ کرتے تھے تو گیم ہوتی تھی, نہیں تو جتنی ایکسپینسو گیم ہے وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اور ایسے ہی تھا کہ سر سے میں نے بھی جب پرسنلی میں نے سر کو اپنے طور پہ میسج کیا تھا کہ میں نے آپ سے ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں, تو سر نے مجھے یہی کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اگر تم کرو گے محنت تو میں کرواؤں گا, باقی کوئی نہیں ہے. تو تب بہت مشکل تھا. پہلے میں جن سے ابھی میرا کمپٹیشن تھا, جب میں نے سر کے پاس آیا تھا اس سے پہلے میں ایک ٹورنامنٹ کھیلا تھا, اس میں جن سے ابھی میں جیتتا ہوں یا جو میں ٹورنامنٹ جیتا ہوں, جتنے لڑکے تھے وہ میرا ان کا بہت فرق تھا. مطلب 21 کی گیم ہوتی ہے تو میں 5 پوائنٹس کرنے والا لڑکا تھا ان کے سامنے. اور ابھی سر کے پاس آیا 2 سال, یہ ہے کہ محنت بہت کی ہے, اس کے بعد اب انہی لڑکوں سے میرا ڈفرینس بہت ہے. بالکل, اور کہتے ہیں کہ کامیابی کی جو کنجی ہوتی جو کی ہے وہ محنت ہی ہے, اور جتنا آپ اپنے آپ پہ محنت کرتے ہو, آپ کے ٹرینرز کی محنت ہوتی ہے. اگر بیچ میں بھاگ جاتے ہو تو وہ اس لیے بھی شاید آپ نے یہ رول رکھا ہے کہ وہ ٹائم بھی ویسٹ چلا جاتا ہے, انرجی بھی ویسٹ جاتی ہے. ظاہری بات ہے آپ اپنا ٹائم نکالتے, اسی میں آپ ایک اچھا جو ہے وہ پلیئر کو ٹرین کر سکتے ہو اگر کوئی دل لگا کے کرنے والا ہو. سر, لڑکیوں کے حوالے سے اگر بیڈمنٹن میں بات کیا جائے تو کتنا اسکوپ ہے؟ لڑکیوں میں بیڈمنٹن کے
किसी भी गेम में, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गेम में आप देखें तो बहुत ही स्कोप है, क्योंकि हमारे पास। सर, ये स्कोप कितना है और पाकिस्तान में इसकी कितनी अपॉर्चुनिटी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से कितनी फैसलाबाद में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि उस हवाले से आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट किया जा सके, ताकि अगर आपका पसंदीदा कोई भी खेल है तो आप उसे परस्यू कर सकें। और बैडमिंटन में लड़कियों के लिए कितना स्कोप है, इसी हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। सर, आप बता रहे थे कि कितना मतलब लड़कों को तो आप करवा ही रहे हैं और उसकी जीती जाती मिसालें मतलब हमारे सामने बैठे हैं कि किस तरह आपकी मेहनत जो है वो रंग लेके। लड़कियों के लिए कितना फैसलाबाद में स्पेशली स्कोप है और लड़कियों का इंटरेस्ट कितना है इस खेल में? लड़कियों का जी मैं बताने लगा था कि लड़कियों का पूरे पाकिस्तान में स्कोप बहुत है, क्योंकि अगर एक टीम 5 लड़कियों से बनती है और एक डिपार्टमेंट टीम बनाना चाहता है तो लड़कियां खेलने वाली 4 मिलती हैं, जबकि सीट्स 5 हैं। तो इसलिए कि लड़कियां जितनी भी खेलती हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं या उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं लड़कों में कि अच्छा। खेलने वाले 100 हैं, सीट 5 हैं। हाँ। तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है, लड़कियों में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और मैं तो सबको ये कहूँगा जो पेरेंट्स वगैरह खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो जरूर स्पोर्ट्स करवाएं। उसमें थोड़ी सी डिटेल में इस सेंस में बताता हूँ कि चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, वो अगर स्पोर्ट्स करेंगे उनके स्कूल की फीस फ्री होगी। जो पैसे आपने स्कूल की फीस की मद में देने वो बच्चे की स्पोर्ट्स पे खर्च करें। फिर आगे कॉलेज में फ्री होगी उनकी फीस, तो जो बच्चे की फीस आपने कॉलेज में देनी है वो स्पोर्ट्स पे खर्च करें। उससे आपको 2-3 एडवांटेज, एक तो बच्चा आपका फिट रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, मोबाइल से दूर रहेगा, और बहुत इसके एडवांटेजेस हैं जो आपको शायद अंदाजा है ही है कि स्पोर्ट्स में क्या एडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल। तो वो आप हर लिहाज से स्पोर्ट्स करने में फायदा ही फायदा है। हाँ, आप फिजिकली भी जो है वो बहुत ज्यादा फिट रहते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से बच जाते हैं, और मेंटली सर गेम्स आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करती हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से जो है वो करते हो। तो अभी आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, या अभी सिर्फ फोकस आप एट अ टाइम कोई नंबर है कि बस इतने ही प्लेयर्स को मैंने सिखाना है? जी नहीं, मेरे पास नंबर तो खैर मैंने कभी नहीं किया। जो भी प्रोफेशनली खेलना चाहता है मैं उसको जरूर ट्रेनिंग करवाता हूँ। इस वक्त लड़कों में मेरे पास 4 लड़के हैं जो प्रोफेशनली ही खेल रहे हैं, और लड़कियों में मेरे पास अभी 2 लड़कियां हैं। सर, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन किस तरह से लड़कियों का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। रिसोर्सेज के हवाले से बात करें तो रिसोर्सेज कितने मौजूद है, हमारी हुकूमत की तरफ से कितनी ज्यादा जो है वो सपोर्ट मिलती है हमारे खेलों को? देखें जी, मैं तो खैर अक्सर सुनता हूँ कि हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती या हुकूमत ये नहीं करती। बेसिकली जब आप कोई एसोसिएशंस बनाते हैं, लाइक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है या लाहौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, वो एसोसिएशंस इसीलिए बनाई जाती हैं कि वो अपने जो मामला हैं वो अपने जगह पे हैंडल कर सकें। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती जी। अगर मैं यहाँ फैसलाबाद का प्रेसिडेंट हूँ या फैसलाबाद का सेक्रेटरी हूँ तो मेरा काम है कि यहाँ के लड़कों को, यहाँ की लड़कियों को जो उनके मैटर्स हैं वो मैं सॉल्व करूँ, बजाय कि मैं हर एक काम के लिए गवर्नमेंट के पास जाऊँ। अब गवर्नमेंट तो छोटे छोटे काम नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट चलाएगी या हमारे मसले देखेगी। तो मैं तो खैर जो लोग गवर्नमेंट पे ये चीज़ डालते हैं मैं उनको बिल्कुल ही, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ी करते हैं या ज्यादती करते हैं गवर्नमेंट के साथ। आप अपने लेवल पे अगर पंजाब एसोसिएशन है या फैसला पाकिस्तान एसोसिएशन है या कोई भी डिवीजन एसोसिएशन है, वो अपने मसले वहाँ पे हल करें। उसका मकसद तो यही है कि वो अपने प्लेयरों की या लड़कियों की जो भी मसले मसाइल हैं वो अपने ऑन द स्पॉट हल करें। वो गवर्नमेंट की तरफ देखते क्यों हैं? उनको सीट इसीलिए दी जाती है कि वो किसी लेवल पे भी काम करें। हर कोई इतना फाइनेंशियली जिस तरह से खेलों में बहुत ज्यादा जो है वो बजट भी लगता है, आपने अपने खाने पीने का चीजों का ख्याल भी रखना होता है, तो हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं करता। तो उस सिनेरियो में फिर हम एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्लेयर्स कि गवर्नमेंट जो है वो उनको उस तरह से सपोर्ट करे ताकि उस खेल को आगे लेकर जाया जा सके। तो ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी, अगर वाली बात ठीक है कि आपको अपने बलबूते पर ट्राई करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां वो अपने बहुत अच्छे से निभा रही है, क्योंकि आपको बेसिकली खेलने के लिए जो जगह है वो चाहिए। ठीक है, हमें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, पूरा हॉल चाहिए, वो उन्होंने बना के दे दिया। मेरा ख्याल फैसलाबाद में इस वक्त कोई 15 से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं। और खेलने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेरा ख्याल 4 या 5 आबाद होंगे, बाकी जगह पे कुछ भी नहीं हो रहा।
انہوں نے تو جگہ دے دی. اب کھیلنے والے تو آئیں گے, یا ایسوسیشن کا کام ہے کہ ان کو آباد کرے یا ان کو ایسے فیسلٹیز دے. فیسلٹیز نہ بھی دے, کم از کم اس طرح کا ایک سسٹم ڈیولپ کرے کہ بچے خود آئیں. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسوسیشن, کوئی بھی گورنمنٹ سارا سال کسی پلیئر کو مطلب پیسے دے سکتی ہے یا انہیں فیسلٹیز دے سکتی ہے. وہ تو جب کیمپ لگے گا یا کوئی ٹورنامنٹ ہوگا اس وقت وہ اس کو فیسلٹیٹ کریں گے. اب یہ ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کا خرچہ کر رہی ہے, وہاں پہ رہائش دے رہی ہے, ان کو ڈیلیز دے رہی ہے, وہاں پہ جو شٹل کاکس وغیرہ وہ سارا کچھ گورنمنٹ کرے گی یا وہاں کی ایسوسیشن کرے گی. وہ تو یہ خود نہیں کر رہے. لیکن جو ٹریننگ وغیرہ کرنی ہے, جو باقی معاملات ہیں, وہ تو ظاہر ہر پلیئر نے اپنے خود ہی دیکھنے ہیں. وہ تو اب میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد میں اگر صرف لگا لیں کہ 200 پلیئر بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, ایسوسیشن تو نہیں 200 پلیئر کو شٹل کاکس دے سکتی یا ان کی فیسیں نہیں ادا کر سکتی. وہ اپنے لیول پہ خود ہی کرنی ہوتی ہیں. جب کمپٹیشن آئے گا یا کیمپ ہوگا تب ایسوسیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو فیسلٹی کرتے. وہ آلریڈی ہم سب کر رہے ہیں, تو اس لیے گورنمنٹ پہ ڈالنا میرا خیال ہے بے وقوفی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور احمد, ایز پلیئر آپ کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے؟ اگر پرابلمز کے حوالے سے بات کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیڈمنٹن پلیئرز کے لیے اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں, اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں کہ آپ جو ہے بآسانی اپنے کھیل کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہتر ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرنیشنلی یا آگے پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے جیسے دوسری کنٹریز ہیں, انڈیا ہو گئی, وہ بھی وہ انہیں کیمپس دیتے ہیں ہر مہینے میں, مطلب سال میں 15-16 ان کے ٹورز ہوتے ہیں یا اس طرح انہیں پراپر کیا جاتا ہے. کیمپس لگتے رہتے ہیں ادھر, اور ٹورنامنٹس کافی ہوتے ہیں. ہمارے یہ ہے کہ سال میں زیادہ سے زیادہ 2-3 ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ٹورنامنٹس نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ٹورنامنٹس زیادہ ملیں گے اتنی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو اس طرح اوبیسلی پھر جب آپ نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول پر جاؤ گے تو آپ کو کمپیٹ کرنا جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر آپ کو ایک ہیلتھی کمپٹیشن ملے گا. کیونکہ اگر ہم سر اپنے ہاں کی روایتی کھیل کی بات کریں اور پھر ہم دیکھیں بین الاقوامی سطح پہ جس طرح کے فیسلٹیز دی جاتی ہیں, تو وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز پاکستان میں بالکل ٹھیک کھیل رہے ہوتے ہیں, اچھے سے جو ہے وہ ان کی کھیل بھی چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ انٹرنیشنلی جا کے کھیلتے ہیں وہاں پہ وہ ان کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے پیچھے کی کیا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے بینک مارچ جو ہے وہ اس کو ہائی نہیں کیا گیا ہے اور بہت زیادہ سہولیات کا فقدان ہے. جی کچھ حد تک آپ یہ کہہ سکتی ہیں. بیسکلی ہمارے ہاں پرابلم ہے پورے پاکستان میں, ہر فیڈریشن کی بات کروں گا میں, بیڈمنٹن کی نہیں بات کروں, کہ بیسکلی ہمارے پاس کوئی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. آپ چاہے کرکٹ میں لے لیں جو اس وقت ہماری ٹاپ گیم ہے, اور باقی گیمز میں بھی یہی حال ہے کہ آپ لائک ڈس لائک پہ بات چلتی ہے. ہماری گیم تو خیر انڈیویجل گیم ہے بیڈمنٹن, ہم جو جیتے گا وہ اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. جو ٹیم گیمز میں اسے تو آپ اپنی مرضی سے, یہ میرا پسندیدہ ہے, یہ میرا پسندیدہ نہیں ہے, تو اسے نکال دو, اسے رکھ لو. ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے, میں کیونکہ بیڈمنٹن سے ریلیٹ ہوں تو بیڈمنٹن میں بتاتا ہوں کہ جو پلیئر ہمارے ٹاپ لیول پہ ہیں انہیں سال میں شاید ہی ایک آدھ انٹرنیشنل ٹور ملتا ہو. اچھا. اب جو لڑکے ہمارے خود اپنے اون پہ جانا چاہتے ہیں, فیڈریشن ان کی انٹری تک نہیں باہر کرواتی. اگر کسی نہ کسی طور پہ وہ انٹری اگر ہو ہی جاتی ہے تو فیڈریشن وہاں پہ لیٹر لکھ دیتی ہے. یہ مجھے پرسنل ایک مشاہدہ میرا, کسی پلیئر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہاں سے وہ انٹری وڈرا کروا دی کہ نہیں جی یہ ہم نے نہیں کروائی تو اسے وڈرا کریں. تو اگر پلیئر باہر جا کے کھیلے گا نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا یا کبھی میں کس لیول پہ اس وقت کھیل رہا ہوں. میں اپنے طور پہ تو ورلڈ چیمپئن ہوں, جب کھیلوں گا تو پتا چلے گا کہ میرا کیا لیول ہے. میں اپنی طور پہ ٹریننگ کر رہا ہوں ورلڈ لیول کی, لیکن کمپٹیشن نہیں ملے گا تو کوئی بندہ جج نہیں کر سکتا یا مطلب ایک ٹریننگ کو امپروو نہیں کر سکتا. تو یہ مین پرابلم ہے کہ ہمارے پاس اسٹرکچر نہیں ہے بیسکلی. اور جس طرح سے بھی احمد نے بھی بات کی ہے کہ ٹورنامنٹس اگر ہوتے رہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کمپیٹ کرتے ہو, آپ ہر کمپٹیشن سے کچھ نہ کچھ چیز سیکھتے ہو. تو اگر ہم اپنے اسکول, کالج یا یونیورسٹی لیول سے کھیلوں کو اس طرح سے فروغ دیں, اس طرح سے ٹورنامنٹ کروائیں اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر, صوبائی لیول پہ, پھر اس کے بعد نیشنل لیول پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کھیل ہے وہ مزید بہتر ہوگا؟ جی بالکل, آف کورس, بلکہ کھیل بہتر ہی تب ہوگا. ابھی کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں, یہ کنفرم بات ہے 10 سال سے زیادہ ہی ہوں گے, کہ کسی بھی جگہ پہ ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ نہیں ہوتی, کسی بھی جگہ پہ ڈویژن چیمپئن شپ نہیں ہوتی. جو عہدیداران 8 سے 10 سال پہلے تھے وہی عہدیداران ابھی تک ہیں, اور اوپر والے جو
بیٹھے ہیں وہ ان کو اس لیے نہیں ہٹاتے کہ ووٹ ان کو چاہیے، ووٹ ان کو ملی جا رہا ہے. جبکہ قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ ایک سال میں، جو ایسوسیشن ایک سال میں ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ نہیں کروا سکتی تو اسے رہنے کا تک ہی نہیں بنتا. تو کم از کم ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے کہ آپ چیمپئن شپ کروائیں، کیمپس لگائیں. یہ 2 کام کرنے ہوتے ہیں. اگر سال میں وہ یہ 2 کام بھی نہیں کر سکتے تو انہیں تو رہنے کا تک نہیں بنتا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پرفارمنس تبھی بہتر ہوتی ہے جب آپ کی بار بار ایک چیز کی پریکٹس ہوتی ہے. کیونکہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بہتر کی طرف جانا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ ہر بار آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہو. کھیلوں میں بھی سیم یہی رول اپلائی ہوتا ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل، یہ ہے اقبال کا دیس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہر دوسرا شخص کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے. تو اس کے علاج کے لیے میں نے استعمال کی فلیکسون ٹیبلٹس. اتنا بڑا لاہور اور چھوٹی چھوٹی انٹرٹینمنٹس، کچھ ادھر کچھ ادھر. یہ بڑے بڑے فلم سٹوڈیوز، تھیٹرز، سینماز، آرٹ گیلریز، تھیم پارکس. ارے رہنے کا مزہ آنے والا ہے لاہور میں، اور سب ایک ساتھ. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر. اور صرف لاہور کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ. بس 3، 5، 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع. انویسٹمنٹ، گروتھ اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ. میرے لیے بک کروایا نا. یہ اوپن کال ہے بھائی ریئل اسٹیٹ کی سب سے لوکریٹو آفر کے لیے. تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 1113333987. لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی. ہیپینس لیوز ہیئر. سلواب کوکنگ آئل قدرتی وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور. اب ہر کچن سجے گا سلوا کے ساتھ. آپ کا حسین چہرہ آپ کی شخصیت کی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punia Brothers. آپ بھی happylegpaints.com پر آرڈر پلیس کریں یا 0800-01978 پر کال کر کے ہیپی لیگ پینٹ ایکسپرٹ سے رابطہ کریں. ہیپی لیگ پینٹس، آپ بھی چونا نہیں پینٹ لگوائیں. Deen Gardens, Faisalabad, a sustainable housing society embellished with mesmerizing mega trees, a secured gated community on expressway and motorway, just opposite to Faisalabad Industrial Estate. 2 canal, 1 canal, 10 marla and 5 marla plots. An FDA approved society. Master planned by Darul Hansa. Deen Gardens, Faisalabad, a perfect blend of luxury and serenity. Call 1111-346. میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ خان کا سپاہی. پی پی 114 کی عوام کی دل کی آواز. انشاءاللہ MPA PP 114 شیخ محمد یوسف. اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل، یہ ہے اقبال کا دیس. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور کھیلوں کے میدان سے اگر بات کریں تو کھیل تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ رہتی ہے، مینٹلی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک پلیئر کی لائف کس طرح کی ہوتی ہے، اس کو کس طرح کی اسٹرکٹ روٹین کو فالو کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جو ہے وہ جانیں گے. بڑا انٹرسٹنگ رہتا ہے میرے لیے اسپیشلی یہ والا پورا پورشن، کیونکہ مجھے بڑا مزے کا وہ سنتا ہے. سب کے اپنے اپنے الگ الگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے لائف کو مینٹین کرتے ہیں اور اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. احمد، ظاہر بات ہے کہ کھیلوں کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ بڑا ٹف شیڈیول رہتا ہے، تو اپنی پرسنل لائف کو، فیملی کو، کھیل کو، دونوں چیزوں کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ دونوں کو صحیح طرح تو نہیں ہو پاتا. یہ ہے کہ صبح گھر والے بہت اماں ابا ہوتے ہیں غصے کے، یہ کر رہے ہو تم، صبح صبح نکل جاتے ہو، ٹائم ہی نہیں دیتے. تو اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ میں صبح بتا کے ہی نہیں آتا ہوں، وہ سوئے ہوتے ہیں تو میں نکل آتا ہوں خود ہی، کہ انہوں نے اگر پتہ لگ گیا تو انہوں نے روک لینا، انہوں نے جانے نہیں دینا. تو
اس طرح ہے کہ صبح 6 بجے بعد میں رات تقریباً 8-9 بجے واپس گھر. کیونکہ امائیں تو بڑی کانشیس ہوتی ہیں, ہائے ہمارا بیٹا کمزور ہو گیا, یہ تو کھانے پینے میں پھر کوشش کرتی ہیں, کیونکہ ایک جو اسپورٹ پلیئر ہے, جو ایک اسپورٹ مین ہے, اس کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنا کھانے پینا جو وہ بڑا بیلنس رکھے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا کھا لو, نہیں کچھ ہوگا. انہیں تو یہی رہتا ہے, تو صرف یہی بات ہی کرتے ہیں کہ اچھے بولے تھے, کیا ہو گیا تمہیں, یہ وہ. اس کے مطلب کہ گھر جاتا ہوں تو وہ جس دن میں چھٹی کر لیتا ہوں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آج نہیں گئے. تو ٹورنامنٹ سے پہلے اس طرح تھا کہ میں 2-3 ٹورنامنٹس تھے جو میں پہلے ٹریننگ میں بہت اچھا کھیل رہا تھا, لیکن وہاں جا کے میچز میں جا کے پریشر کی وجہ سے لیڈ کر رہا ہوتا تھا تو ہار جاتا تھا. حالانکہ 1 مہینہ پہلے پنجاب چیمپئن شپ ہوئی تھی تو اس میں میں فائنل ہار گیا تھا. اس میں بھی میں لیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ. تو تب تھوڑے سا مایوس بھی بہت ہوا تھا. گھر والے بھی سارے مطلب مجھے چاچو وہی کہنے لگ گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے تم چھوڑ دو, بس کرو پڑھائی کی طرف کر لو, یہ کر لو. لیکن یہ ہے کہ ہار کے بعد بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. ہار کے مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ جو میں پیچھے ہارا ہوں اس کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. شاید میں اگر وہ نہ ہارتا تو یہ بننا جی سکتا. اور جب آپ کو کوئی چیز آپ ایک بار لوز کر کے پھر ون کرتے ہیں نا, تو اس کی امپورٹنس اور ویلیو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں اگر میں نہ ہارتا تو شاید میں اتنی اچھی پرفارمنس آگے نہ دے سکتا. اور یہ ایونٹ اس سے بہت بڑا تھا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی کہ اس میں وہ ہارا. اس کے بعد میں نے اور ڈبل ٹریننگ کی اور نیشنل میں بہت اچھا پرفارم کر سکا. تو کتنے گھنٹے دن کی پریکٹس کرتے ہو آپ؟ گھنٹے تقریباً 7-8 گھنٹے تو ہو ہی جاتے ہیں. 7-8 گھنٹے اوور آل زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے کبھی. ویسے تو بیچارہ سارا ٹائم ہی ٹریننگ میں ہوتا ہے, اس کے لیے سونا, اس کے لیے جاگنا, اس کے لیے اسٹڈی ابھی کنٹینیو ہے ساتھ میں. کر رہا ہوں ساتھ. تو پھر وہ پڑھائی بھی کرنی اور کھیل کو 7-8 گھنٹے دے دیتے ہو, تو کس طرح پھر اپنی یونیورسٹی یا کالج کو کس طرح سے مینج کرتے ہو؟ کالج اس طرح ہے کہ پہلے گھر والے کہتے تھے کہ مطلب پراپر ٹائم دو یہ وہ, لیکن اب اگر جب نیشنل جیتا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ساتھ رکھو. اور یہ ہے کہ ٹورنامنٹ ساتھ تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرتا رہتا ہوں. اس کے بعد اسپورٹس سے ریلیٹڈ کوئی ہے انٹرسٹ؟ نہیں, ICS کر رہا ہوں. ICS کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ پھر جب پیپر سے کوئی 2-3 مہینے یا مہینہ پہلے تھوڑا سا گیم ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس طرف شروع کر دیتے ہیں زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈائٹ کتنی اسٹرکٹ ہوتی ہے؟ ڈائٹ کیا سر بنا کے دیتے ہیں یا اب وہ ہے کہ اب خود ہی مینج کر لیتے ہو کہ مجھے کیا کھانا ہے, کس چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے؟ نہیں, کچھ چیزیں سر نے بتایا ہوا ہے کہ جو چیزیں نہیں کھانی وہ زیادہ تر اوائڈ ہی کرتے ہیں. جو صحیح چیزیں ہیں وہ گھر والے جو بھی ہوتا ہے وہ کھاتے. پراپر اس طرح نہیں کہ یہی ہے کہ چاول اور وہ دوسری چیزیں جو آئلی چیزیں ہیں وہ نہیں کھانی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ اور باقی ساری چیزیں. لیکن پھر بھی انسان ہے ویسے, کبھی بندے کا دل کر پڑتا ہے, تو کیا پلیئرز کو اتنی چھوٹ ہے کہ وہ ایک دن یا منتھ میں 1-8 بار جو ہے وہ چیٹ میل بھی کھا سکتے ہیں؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی کبھی کیئر نہیں کی, جو ملا کھایا. اور میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو ملے کھاؤ, کیونکہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ہے, کچھ نہ کچھ, تو ہر وٹامن ہی ہمیں چاہیے. تو بس یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ کنزیوم اس سے زیادہ ہم کر لیتے ہیں, بلکہ ہمیں تو ہر وقت ڈائٹ کی ضرورت رہتی ہے. بالکل. تو میں نے بھی انہیں ہمیشہ یہ کہا کہ جو ملتا ہے کھاؤ. تو بس یہ ہے کہ جو بری چیزیں اس سے بس پرہیز کرو. تو باقی کھانے پینے میں نے کبھی انہیں منع نہیں کیا. کوک اور بوتل وغیرہ وہ چیزیں, بیوریج وغیرہ اس طرح کی اور آئلی چیزوں سے obviously آپ کو تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے کنٹرول. وہ تو ویسے بھی اگر ہم کوئی سپورٹ نہیں بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے. کوک وغیرہ اور دوسری چیزیں تو شاید مجھے یاد ہی نہیں میں نے آخری بار کب کی. اچھا, مطلب اسٹرکٹ چیز کو فالو کرتے ہو اسٹرکٹلی. اگر کوئی چیز ہے منع کر دیا تو اس کو پھر اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور جیسے آپ گیم پریشر کی بات کر رہے تھے, ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم آپ کھیلتے ہو تو آپ پہ بڑا پریشر ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ ایک کمپٹیشن ون کر لیتے ہو اس کے بعد وہ پریشر اور بڑھ جاتا ہے؟ نہیں, اس کے بعد بہت کانفیڈنس آیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تب پہلے تھا کہ مجھے پریشر ہوتا تھا آہستہ آہستہ جیسے میں اوپر جاتا تھا, فائنل میچ کا اور پریشر ہوتا تھا کہ فائنل آ گیا ہے جیتنا ہے اس طرح. لیکن نیشنل جیتنے کے بعد بہت کانفیڈنس آیا. اس کے بعد اب نہیں مجھے لگتا, پہلے جس طرح میں پریشر لے لیتا تھا اب وہ چیز نہیں ہوتی, اب صحیح کانفیڈنس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی تعمد ہوتا ہے نا کہ جب آپ جیت جاتے ہو پھر بیٹھی ہوئی آڈینس جو ہے ان کی آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور آپ کو پھر آپ پہ ایک زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. ہاں, اب اس سے زیادہ محنت کر رہے ہیں, ڈبل محنت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی پرفارمنس دیں گے پوری. انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ جس طرح سے ابھی آپ پراؤڈ ابھی کیا, نیکسٹ بھی آپ اسی طرح سے پراؤڈ کریں اور ہر جو ہے وہ جیت آپ کا مقدر ہو. سر, جو ہمارے ہاں گیمز
परफॉर्मेंस में इतना प्रेशर ले जाते हैं प्लेयर्स, हम देख रहे हैं प्रेशर के चलते ही लोग जो है ना अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं, तो क्या इस तरह के खेलों के साथ कोई एक्टिविटीज होनी चाहिए कि आप मेंटली तौर पर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहें ताकि वो प्रेशर जो है वो आपको कभी आपके खेल को मुतासिर ना करे? जी, प्रेशर जो है ना वो बेसिकली इंसान के जहन में होता है. अब प्रेशर कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि घर वालों की तरफ से ऐसा प्रेशर था कि अगर तुम नई परफॉर्मेंस दे रहे तो छोड़ दो. बिल्कुल. कहीं ना कहीं बैकएंड पे होता है, या तो उसकी एज बढ़ रही है तो वो सोच रहा है कि यार मैं तो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे सका तो मैं अब दे दूं, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. या घर वालों की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे तो छोड़ दो. या पीछे से कोई मनी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई पैसा बहुत ज़ाया हो रहा है तो छोड़ दूं अगर नहीं परफॉर्मेंस आ रही. तो जब आपका ये 3 फैक्टर्स आप अगर ऑफ कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रेशर बंदा लेता है. बंदा कहता है हार गए जीत गए कोई बात नहीं. और जब आपका प्रेशर खत्म हो जाता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है. तो मेन रीजन यही है कि अगर आपके ये फैक्टर्स ऑफ हो जाए तो. और अहमद, जब आप खेल रहे होते हो उस टाइम पे आपके कोच की मोटिवेशन और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कोच साथ हो तो वो और थोड़ा इजी हो जाता है. वो अगले बंदे के या अपने प्लस पॉइंट्स बता देते हैं जो खेलना, और उसमें फिर वो बहुत इजी रहता है आगे, मतलब इजी. बैडमिंटन खेलते हुए थ्रू आउट जो है वो इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है कोचेस के थ्रू कि किस तरह से खेलना है. जब भी आपका बीच में ब्रेक आया तो आपको बताया कि अब ये स्टॉक किस तरह से लेना. जी बिल्कुल, साथ ही होते हैं वो, कोच वाली के चेयर पे होते हैं तो सारा बता रहे होते हैं साथ, और वो बहुत काम आती हैं वो चीजें गेम में. और यही होता है कि अगले बंदे को बाहर से जो देख रहे होते हैं वो ज्यादा बेहतर देख रहे होते हैं, और कोच को ज्यादा पता होता है कि कैसे करना है अगले से. तो सर, आपको क्या लगता है कि जब आप खेलते थे और उस टाइम पे प्लेयर्स के जो चैलेंजेस थे और आज के दौर के जो प्लेयर्स के चैलेंजेस हैं उसमें कितना ज्यादा फर्क है? देखिए, जो अपने दौर के चैलेंजेस हैं उसका तो मैं नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैं हादसाती प्लेयर था. मुझे बिल्कुल ही शौक नहीं था बैडमिंटन का, और स्किल नहीं है. मुझे टेनिस पसंद है, स्विमिंग पसंद है, और मैं उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करता रहा हूँ स्विमिंग की. तो बस फादर मेरे बैडमिंटन खेलते थे, वो भी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहे. तो बस उस वजह से मैं उस लाइन में चले गया. और कुछ मेरे ऊपर जो कोचेज वगैरह थे वो मेरे बहुत अच्छा एक फैमिली माहौल बन गया था. तो मैं बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रेनिंग करता था, वो जो कह दिया वो कर लेता था. तो मैं बस इसी तरह हादसाती प्लेयर बना था. इवन मैं जब पाकिस्तान चैंपियन बना तो उस वक्त चैंपियन बनने के बाद भी लाहौर में चैंपियन हुआ था, तो मैं वापस आ रहा था और कोच भी मेरे साथ थे और फादर भी मेरे साथ थे. तो मैंने कहा ज़ाहिर साहब बस यही चैंपियनशिप होती है, बस इतना ही करना होता है. वो कहते अभी तुम चैंपियन बने हो ना, अभी इसके जो आफ्टर फैक्ट्स है ना वो आपको पता लगे. फिर वो जब चैंपियन हो जाता है फिर हर जगह जब तारफ होता है ना आपका कि ये नेशनल चैंपियन है, ये नेशनल, उसका जो एक मजा आता है ना. फिर बात वही है कि एक चीज जो है अगर आप हादसाती तौर पर भी आ जाते हो लेकिन अगर आपको वो चीज करने में मजा आने लगे तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें अपना जो है एफर्ट्स पुट करना शुरू कर देते हो, और फिर उसका ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एफर्ट्स करो, कोशिश करो और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको बेहतर अंदाज में नहीं मिले. इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे. वक्त एक छोटी सी ब्रेक. आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बैडमिंटन के हवाले से फैसलाबाद में कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है. और अगर आज से ही आप सोच रहे हैं अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, अपने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, तो किस तरह से उसका रोड मैप हो सकता है और आप अपनी इस जर्नी को, खूबसूरत सी जर्नी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे. सर, जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे 15 जो है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं जहाँ पे जाके बैडमिंटन को खेला जा सकता है. तो अगर कोई देखने वाला जिसको नहीं अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे यहाँ सोचती इतनी बात भी नहीं कॉमनली की जाती, और उनका इंटरेस्ट है बैडमिंटन में, तो किस तरह से वो अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, जो जहाँ पे भी पहले तो स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है तो वहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होगी. अगर कोई बेहतर स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ पे जाए, अपना एंजॉय करे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं. तो जब आपका इंटरेस्ट लेवल कुछ इंक्रीज हो जाए तो फिर आप बाहर जो कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पे ज्वाइन करें. तो वहाँ पे ज़रूर आपको कोई ना कोई अच्छा प्लेयर मिल जाएगा जो एज ए कोच आपको ट्रेनिंग देगा. तो ये स्टेप बाय स्टेप है, जाहिर है. तो जैसे जैसे आपकी गेम इंप्रूव होती जाएगी आपको लिए राहें खुलती रहेंगी. बिल्कुल. तो जब आप अच्छे प्लेयर बनेंगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, डिपार्टमेंट मिलेंगे,
آپ کی کالج یا اسکول جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں کی فیس فری ہوگی آپ کو, اس کی طرف سے آپ کھیلنے جاؤ گے دوسرے شہروں میں تو آپ کو ایک اویئرنیس میں فرق پڑے گا, آپ کا ایکسپلوجر کا مینٹل لیول کا بہت فرق پڑے گا. تو یہ جو پلیئرز ہیں یا جو باہر جا کے کھیلتے ہیں ان کا مینٹل لیول اور جو ایک نارمل گھر میں ہی رہتا ہے اس کے مینٹل لیول میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹ میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے بھی, سم ٹائم صرف اگر کھیلوں کی بات نہیں کریں, ڈفرینٹ طرح کے شوق کی بات کریں, تو پہلے ہمیں لگ رہا تھا ہمیں بڑا انٹرسٹ ہے تو ایک ریالٹی چیک بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ کی اس میں کتنی دلچسپی ہے کہ آپ اس کو آگے کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. جتنے بھی احمد دیکھنے والے نئے پلیئرز ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہو گے کہ کس طرح سے کتنا ہارڈ ورک کتنا امپورٹنٹ ہے کھیل میں, کسی بھی طرح کے کھیل میں؟ ہارڈ ورک تو بہت ضروری ہے. اس طرح کے ہارڈ ورک صبح کو مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ کی ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے, آپ ارلی مارننگ اٹھنا, کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنا لوگ کہتے ہیں کہ ارلی مارننگ اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, فزیکلی ایکٹیو اتنے زیادہ بچے نہیں رہتے ہیں. اگر جمز وغیرہ بھی سر کرتے ہیں تو وہ شام کے ٹائم میں زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے. آج کل صبح اٹھنا ایک کام ہے, ایک ہمت ہے, بلکہ بہت زیادہ ہمت ہے جو آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے احمد کہ آپ کی ہابیز بھی ظاہری بات ہے ہر کسی کی ہابیز ہوتی ہیں, کھیل تو آپ کا پیشن ہے ہی, اس کے علاوہ کوئی اور ہابیز ہیں یا بس بیڈمنٹن کو ہی سارا ٹائم دیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, اس میں ٹائم یہاں ہی سارا لگا تھا, اس کے بعد پڑھائی کو بھی تھوڑا بہت کرنا آتا تو اور کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا اور کوئی ہابی فالو کرنے کا یا اس طرح, تو سارا ٹائم ادھر ہی لگ جاتا ہے. صبح بھی سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد صبح پھر تھوڑے ٹائم واپس آؤ تو 1-2 گھنٹے کے بعد دوبارہ دوپہر کا سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد 6-7 بجے جم کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گھر جاتے ہیں واپس, تو ٹائم ہی نہیں ہوتا اس مطلب کہ سارا دن اسی روٹین میں گزر جاتا ہے. اور سر ہمارے ہاں جو کوچز کی اگر بات کی جائے, ٹرینرز کی بات کی جائے, تو وہ اتنے ٹرینرز ہمارے پاس موجود ہیں جو اچھے سے سکھا سکیں, اچھے ٹرینرز؟ جی نہیں, معذرت کے ساتھ یہاں پہ تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بچہ ٹریننگ کرنے کے لیے کوچ ڈھونڈتا ہے تو جیسے ہم انسٹیٹیوشن کو ڈھونڈتے ہیں نا کہ یہ انسٹیٹیوشن اچھا ہے, اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, یا اس میں سے اتنے بچے پڑھ کے اچھے نکلے ہیں, تو جب ہم کوچ ہائر کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے تو ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. وہ ایک کچھ اویلیبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ اب ایک کمپلیکس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوچ ہی ایک ہے, اب کیا کریں. اب جو بچہ یہاں پہ فیصل آباد میں ایک کونے میں رہتا ہے دوسرے کوچ کے پاس جانے کے لیے اس کو تو بہت ایک ٹائم بھی چاہیے, پیسے بھی چاہیے, کبھی ایک سواری پوری چاہیے ٹائم, تو وہ چیزیں اس کے لیے مینیجیبل نہیں ہوتی, تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اسی کوچ سے ہینڈل کرے. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ جو بچے اپنے پروفیشنل کھیلنا چاہتے ہیں, جو والدین اپنے بچوں کو پروفیشنل کھلانا چاہتے ہیں, وہ اس چیز پہ ضرور فوکس کریں کہ بچوں کو پراپر اچھے کوچ کے پاس بھیجیں, اس سے ان کو ایڈوانٹیجز ملیں گے, فائدے ملیں گے, نقصان نہیں ہوگا. بالکل, کیونکہ ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس میں, اور اگر آپ کے کوچز کو اس طرح سے نالج ہو کھیل کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں. تو سر ابھی تک جیسے کہ آپ نے کہا کہ مجھے کافی ٹائم سے آپ کوچنگ کر رہے ہیں, تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوچنگ میں آئے ہوئے؟ اور ظاہری بات ہے جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ آپ پلیئر بنے, بیڈمنٹن پلیئر, تو کوچنگ جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کیا؟ جی, کوچنگ میرا بتایا میں نے کہ وہ میرا پیشن ہے, میرا دل ہوتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا سپورٹ ضرور کرے. آپ کو شاید حیرانگی ہوگی, میں نے کرکٹ کی بھی کوچنگ کروائی ہوئی ہے. اچھا. تو وہ کرکٹ کا جو پلیئر تھا اسے کوچنگ کروانے کے لیے یقین کریں کہ میں نے باقاعدہ اس کے لیے لٹریچر پڑھتا تھا, اس کو جو پلیئرز ہیں کرکٹ کے ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا کہ اس کو یہ میں نے بتانا ہے تو یہ کرتے کیسے ہیں. ذرا میں خود اتنا اچھا کرکٹر تو نہیں تھا, تو کرکٹ تو ہر پاکستان کا ہر بچہ کھیلتا ہے, تو اس والے سے کوچنگ کروانے کے لیے بہت زیادہ ایک پیچھے آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے کہ بچے کو اپنے سیٹسفائی کرنا ہے. تو ایک بات اور میں کوچنگ کے والے سے کہوں گا کہ کوچ یہاں پہ پاکستان میں تو خیر جو بھی تھوڑا سا پلیئر بن جاتا ہے وہ کوچ بن جاتا ہے, اور آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں جو آپ کو اچھا کوچ ملے گا وہ اچھا پلیئر کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. بالکل, کیونکہ ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ اتنی جو اسٹرینتھ کی ہم سیٹ اپس لگاتے ہیں یا ویٹ اٹھا کے ہم بھاگتے ہیں تو وہ کرنے کے بعد بندے کی باڈی کی کیا سچویشن ہوتی ہے. وہ ایک پلیئر جس نے کیا ہوتا ہے
جو اس مراحل سے گزرا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. بالکل. اور بڑا ضروری بھی ہے کہ آپ جو نالج دوسرے کو دو پہلے اس پہ آپ کی بھی گرپ اتنی ہی ہو. جیسے استاد پڑھانے جاتے ہیں تو لیکچر تیار کر کے جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کوچ کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. احمد آپ کا بہت شکریہ, اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سے کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے اور کامیابیاں سمیٹتے رہیں. اور جتنے دیکھنے والے ہیں اگر ان کا کسی بھی چیز میں پیشن ہے, چاہے کھیلوں میں ہے چاہے کسی دوسری فیلڈ میں ہے, تو ضرور اسے پرسیو کریں. محنت جو ہے وہ لازم ہے کہ محنت ضرور آپ نے کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود بناتا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے ملک کے پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.